السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ کڈنیپنگ بیس ہے۔ اس میں ریونج بھی ہے، ہیٹ ٹو لو سٹوری ہے، یونیورسٹی بیس ہے اور فورس میرج بھی ہے۔ ناول کا نیم ہے آتش عشق اور اس کی رائٹر ہیں واہبہ فاطمہ۔ آج ہم اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو پارٹ ہیں وہ چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لان میں چڑیا بنی چہک رہی تھی۔ میر ہادی جھولے پر بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب افضل ایک باکس تھامے اس کے پاس آیا اور جیسے آیا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ وہ جو لان میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہی تھی تجسس کے مارے اس کے قریب چلی آئی۔ یہ کیا ہے ہادی؟ وہ حیرت سے بال کانوں کے پیچھے اڑستی بولی۔ تمہارے لیے ہے میری جان۔ اس نے باکس کھولا۔ لویزا نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری۔ اوہ سو کیوٹ! باکس میں جرمن شیفرڈ نسل کا ایک چھوٹا سا پپی تھا، پھولے پھولے بالوں والا۔ لویزا نے اسے گود میں لیا۔ ہادی یہ بہت کیوٹ ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اسے کس کر لوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی فدا ہوئی تھی۔ اے خبردار میری ایمانت میں خیانت کی، ابھی اس کو فائر سے اڑا دوں گا۔ میر ہادی نے اسے گھورا جو اب پپی کو گود میں لیے پیار سے سہلا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ ہادی یہ میل ہے یا فیمیل؟ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ فیمیل ہے، تبھی تو تمہاری گود میں ہے، نہیں تو ابھی تک جہنم رسید کر دیتا۔ ہادی نے اس کی جانب گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں اس کا نیم میکس رکھوں گی۔ ہائی مائی کیوٹ لٹل میکس۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ میر ہادی اسے اتنا خوش دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ صبح سے سیلفیز لے لے کر ہلکان ہو رہے ہیں، اب میری اور میکس کی بھی پکس بنائے نا ہادی؟ لویزا نے کہا تو ہادی نے فون نکالا اور مختلف پوز میں اس کی پکس بنائی۔ تبھی افضل دوبارہ وہاں آیا۔ سر؟ افضل نے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ بولو، وہ مصروف سا بولا۔ سر آپ کا فون بند ہے، افضل نے مبہم سا کہا۔ ہاں، ایئرپلین موڈ پر ہے، کیوں؟ سر باس بار بار فون کر رہے ہیں اور بہت ناراض ہے، کہتے ہیں مجھے آج فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کرنی افضل۔ میر ہادی نے افضل کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ جاؤ یہاں سے، بول دو کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی، وہ رکھائی سے بولا۔ افضل تو چلا گیا مگر لویزا کو شدید حیرت ہوئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں ہادی؟ آپ کی جاب چلی جائے گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ اسے صدمہ لگا۔ تم بالکل فکر مت کرو، کئی آفرز ہیں میرے پاس، تم صرف مجھ پر توجہ دو۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بولا۔ کیوں آپ مٹی کھاتے ہیں جو آپ کی طرف توجہ دوں؟ اور نہیں، دنیا کا انوکھا ہوں، ایلو ویرا کھاتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر نگاہیں جما کر بولا تو لویزا کو جھرجھری آئی، نگاہیں فوراً چرائی۔ اندر جا کر تیار ہو جاؤ لیزا، شاپنگ پر چلتے ہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، میر ہادی نے کہا۔ افضل میر ہادی کے اشارے کرنے پر قریب آیا تو لویزا نے میکس کو افضل کاکا کی گود میں تھمایا اور خود اندر چلی گئی۔ میر ہادی نے افضل کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ حویلی میں حسب معمول خبر پہنچ چکی ہے چھوٹے سائیں اس نکاح کی، اور دادا سائیں اور بابا سائیں بہت برہم ہیں، کافی ہنگامہ کیا ہے انہوں نے ادھر۔ افضل کے اپنے ہی ذرائع تھے ہر بات معلوم کرنے کے، مگر میر ہادی سن کر خاموش ہو گیا۔ اتنا سا ہنگامہ تو ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اتنا سا نہیں چھوٹے سائی، بڑا ہنگامہ ہے، وہ ادھر شہر آ رہے ہیں، افضل نے کہا تو اس کے ماتھے پر بل آئے۔ واٹ؟ میر ہادی جھنجھلایا۔ اوکے، انہیں فارم ہاؤس کا بتانا کہ میں ادھر ہوں تاکہ وہ ادھر ہی جائیں، پر ملاقات تو میں کل ہی کروں گا ان سے۔ آج جو میں نے کہا اس پر ہمارے پیچھے سے عمل ہو جانا چاہیے۔ اس کا حتمی سا لہجہ۔ افضل نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ کندھوں پر پرانے طریقے سے شال کندھوں پر ڈالے باہر آئی تو میر ہادی حیران ہوا مگر اپنی حیرت پر قابو پایا۔ چلیں؟ وہ قریب آ کر مسکرا کر بولی۔ چلو۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں گاڑی کی جانب گئے۔ شاپنگ کے نام پر جتنا میر ہادی نے اسے پریشان کیا، جتنا ناک میں دم کیا تھا، اس نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ اس کے ساتھ شاپنگ پر آنے کے لیے کئی مرتبہ لویزا کو ایسا لگ رہا تھا وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہا ہے۔ ایک ایک ڈریس پہن کر دکھانے کی فرمائش، پھر اس پر تبصرے۔ جب میر ہادی نے بس آخری بار بول کر ایک ڈریس جو کہ رائل بلو میکسی تھی اسے تھمائی اور پہن کر دکھانے کو کہا تو لویزا نے اس کی کمر میں 2-3 دھموکے ضرور رسید کیے، جس پر سیلز گرلز کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ کب سے اتنے بڑے بزنس ٹائکون، سیاسی اثر و رسوخ والے زمیندار بندے کو اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہن کر باہر آئی تو رانا میر ہادی مبہم سے اسے دیکھے گیا۔ رائل بلو میکسی جس کے گلے، بازو اور گھیرے پر سلور نگینے جڑے ہوئے تھے، ان میں وہ میک اپ سے پاک چہرے میں نوخیز کلی کی طرح کھل رہی تھی۔ پرفیکٹ، میر ہادی کی زبان سے ادا ہوا۔ اوہ تھینک گاڈ، کچھ تو پسند آیا مہاراج کو، نہیں تو اب داسی نے سر کھول دینا تھا مہاراج کا۔ وہ اس کے قریب آ کر دانت پیس کر بولی تو میر ہادی نے سیلز گرلز کا لحاظ نہ کیا، کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا، وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ مہاراج نہیں، معمولی سا غلام، یہ اس پرستان کی ملکہ کا۔ آئندہ ان لبوں پر داسی واسی کہنے کی گستاخی کی تو نتیجہ بھی پبلک پلیس پر بھگتنا پڑے گا انہیں۔ وہ اس کا لب سہلاتا بولا جبکہ لویزا خود کو ریلیکس کرنے کے چکر میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ہادی،
بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے آپ، پسینے سے ماتھا بھیگ چکا تھا، لال ٹماٹر چہرہ لیے وہ غر آئی۔ اب پتہ چلا میری جان کو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سیلز گرلز وہاں سے کھسک چکی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ کیوں؟ ہادی نے پوچھا تو لویزا نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن پر شبہ ہو۔ چینج کرنا ہے ہادی میں نے، وہ جھنجھلا۔ نو ضرورت نہیں، بس شال اوڑھ لو۔ میر ہادی نے اس کے سر پر شال اڑائی، وہ خاموش ہو گئی، جانتی جو تھی کہ اب اگر اس نے بول دیا کہ اسے یہی ڈریس پہنے رکھنا ہے تو مطلب یہی پہنے رکھنا ہے۔ وہ مال سے نکلے تو وہ ایک بیوٹی سیلون پہنچے تھے، میر ہادی نے اسے اندر بھیجا اور خود کہیں چلا گیا تھا۔ جب لویزا تیار ہو کر باہر آئی تو سامنے ہی وہ بلو ڈنر سوٹ میں گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میر ہادی نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا، لویزا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا۔ گاڑی میر لاج کے ڈرائی وے پر آ کر رکی تھی اور رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میر ہادی فوراً گاڑی سے نکل کر باہر آئے اور آ کر لویزا کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرا کر کندھوں پر شال درست کرتی باہر آئی تھی اور میر ہادی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا۔ لاؤنج کے دروازے تک پہنچ کر میر ہادی رکا تھا اور لویزا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہادی؟ سرپرائز ہے میری جان۔ وہ یوں ہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندر بڑھا۔ اندر پہنچ کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو لویزا کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ میر لاج کے لاؤنج کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا اور در و دیوار پر آج کی تمام مومنٹس کی جو خوبصورت سیلفیز لی گئی تھی وہ آویزاں تھیں، جن میں لویزا کہیں اس کی گود میں بیٹھی کھلکھلا رہی تھی، ایک جگہ وہ اس کا ڈریس کندھے سے درست کر رہا تھا، ایک میں اس کے سر پر دوپٹہ اڑا رہا تھا، کہیں لان میں پھولوں کے قریب بیٹھی تھی، کہیں میکس کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور کچن والی تمام پکس دیواروں پر سجی ان لمحوں کو زندہ اور جاواں کر رہی تھی۔ ٹیبل پر چاکلیٹ، کیک اور گفٹس کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لائف۔ سب سے پہلے میر ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر ایک جانب سے اجالا اور علی نکل کر اس کے سامنے آئے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ لویزا سر خوشی میں اجالا سے لپٹی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر وائفی، یہ سب میں نے کیا تو اس جادو کی جھپی کا اصل حقدار کون تھا؟ میر ہادی اس کے سامنے بھی باز نہ آیا تو لویزا کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ اجالا اور علی اس کی جیلسی پر کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ لویزا کو چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ پلیز ہادی، وہ روحان سی ہوئی۔ اوکے رائٹ، آؤ کیک کاٹو۔ ہادی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ ٹیبل تک گئی اور ہادی کے ہمراہ کیک کاٹا اور سب سے پہلا پیس ہادی کو کھلایا اور ہادی نے لویزا کو کھلایا، پھر لویزا نے اجالا اور علی کو کیک کھلایا۔ اجالا نے لویزا کی نظر اتاری کہ وہ اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی کہ اجالا بار بار اپنی نگاہیں چرا رہی تھی کہ مبادا اس کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ میر ہادی کی سنگت اور قربت نے اسے اور نکھار دیا تھا۔ میر ہادی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں لویزا کے لیے بے پناہ محبت ہی جھلک رہی تھی، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی کوئل کی طرح چہکا رہی تھی۔ بے تحاشا خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا گیا، لان میں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ اجالا بار بار اسے میر ہادی کا نام لے کر چھیڑتی اور وہ اسے علی کا، کیونکہ دونوں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، ہر منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی زبانی شوشہ چھوڑ کر انہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتے اور خود کہکا لگا کر انجوائے کرتے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور لویزا نے اپنے گفٹس کھول کر دیکھے۔ کافی پی چکے تو میر ہادی نے ریموٹ سے وہاں سیٹ کیا، میوزک سسٹم آن کیا اور وہ کافی دیر کپل ڈانس اور ہلا گلا کرتے۔ لویزا اور اجالا ان دونوں کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ 11:30 بج چکے تھے، فوزیہ بیگم کا فون آیا تو اجالا اور علی کو واپس جانا پڑا۔ انہیں باہر تک رخصت کر کے وہ واپس آئے تھے۔ لویزا روم میں جانے لگی، تب ہادی نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ کدھر؟ ہادی نے پوچھا۔ ہادی روم میں جا رہی ہوں، چینج کرنا ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ نو میری جان، ابھی نہیں۔ ہادی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ابھی ہی تو مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ کباب میں سے ہڈی نکلی ہے۔ وہ شرارت بھری مسکان لیے گویا ہوا تو لویزا نے اسے زوردار گھوری سے نوازا، مگر وہ ریموٹ اٹھا کر اب اپنی پسند کا سانگ لگا چکا تھا جو اس وقت اس کے جذبات کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے سروں پر اس نے لویزا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب تر کیا اور ہلکے ہلکے اس کے ساتھ موو کرنے لگا۔ گانے کا ایک ایک لفظ نے میر ہادی کے دل کی ترجمانی کی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، اس کی آنکھوں میں لویزا کو جو اپنے لیے تڑپ جنون ایک آگ لپک اور دیوانگی دکھائی دے رہی تھی، اس نے لویزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ وہ زیادہ تر اس ظالم کی نگاہوں میں دیکھ نہ پائی تھی، تبھی نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ لویزا کو محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پر کچھ گرم سیال سا گرا ہے۔ میر ہادی موم بن کر پگھل رہا تھا یا واقعی گانے کے مطابق بارش بن کر برس رہا تھا، اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس نے ہادی کے سینے سے سر نکال کر دیکھنا چاہا، مگر ہادی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نہیں جانتی تھی، لویزا نہ جان سکتی تھی، اسے کھونے کا ڈر میر ہادی کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔
اس کی کمر پر میر ہادی کی گرفت کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ لویزا مچلی مگر اس کی گرفت سے نکل اب کی بار میر ہادی نے اس کا چہرہ چین سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ میر ہادی کی نگاہوں کی حدت و تپش تھی کہ وہ سر تاپا لرز رہی تھی۔ ہادی نے اس کی کمر کو سہارا دے کر اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے، نگاہوں کا فوکس اس کے کانپتے لرزتے پنک لپسٹک لگے گوداز لب تھے جنہیں دیکھ کر ہمیشہ وہ خود کو تپتے صحراؤں میں کھڑا پاتا تھا۔ تبھی اب مچل کر اس کی سانسوں کو اپنی بے چین دسترس میں لیا تھا۔ لویزا مچلی مگر آج اس ظالم کے چھونے میں جانے کیوں ایک شدت اور پاگل پن سا تھا جو وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لویزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی پاگل گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے کندھوں پر رکھ چکا تھا۔ اسی پوزیشن میں میر ہادی نے اسے باہوں میں بھرا اور روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ لویزا نے اس کی شدتوں سے گھبرا کر مسلسل سختی سے آنکھیں بھیج رکھی تھی۔ ہادی کی گرفت نرم پڑی تو لویزا نے مچل کر اس کی طرف سے دوسری جانب رخ پھیرا تھا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی مگر وہی سانس ایک مرتبہ پھر حلق میں اٹکی تھی جب پچھلی گردن پر دوبارہ وہ شدت بھرا لمس محسوس ہوا اور کندھے سے میکسی سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لویزا نے جھٹکے سے مڑ کر اس دشمن جان کے سینے میں ہی پناہ تلاشنی چاہی۔ میر ہادی لویزا کی ان شدتوں سے بچنے کی اس معصومانہ سے کوشش پر کھل کر مسکرایا۔ تبھی اس نے مکمل مدہوش سا ہو کر وہ مکمل طور پر اس پر قابض ہو کر اسے اپنے دسترس میں لے چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی پناہوں کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میر ہادی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں داخل ہوا تو وہ بالکل سادے سے اسکن ٹاپ اور ٹراؤزر میں انہماک سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ خوشبو کا ریلا کچن میں داخل ہوا تو وہ متوجہ ہوئی، تب تک وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ کیا بن رہا ہے وائفی؟ میر ہادی نے اس کے کندھے پر جھک کر چولہے کو دیکھا جہاں وہ ڈھیر سارے بل ڈال کر پراٹھا بنانے میں مصروف تھی مگر اس کی خوشبو اور اب اتنی قربت سے کانپ بھی ضرور تھی۔ پراٹھا بنا رہی ہوں آپ کے لیے، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ جلدی بناؤ، کہیں جانا ہے مجھے۔ وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ وہ گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ واتھ نہ جلا بیٹھتی۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ اس کے دور جانے کے خیال سے بھی گھبرائی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کام ہے ضروری، مبہم سا جواب دیا۔ کب آئیں گے؟ خالص بیویوں والا سوال اور انداز تھا۔ کب آؤں؟ الٹا سوال پوچھا تو وہ نروس ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ جلدی، آہستگی سے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ واٹ؟ سنائی نہیں دیا؟ ایلو کیا بولا؟ میر ہادی نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ خبردار کڑوے کڑیلے، آپ نے مجھے ایلو ویرا بولا تو۔ وہ ٹاپک چینج کرنے پر غررائی۔ بولا تو کیا کرے گی میری جان؟ وہ مصروف سا لاپرواہی سے کہتا موبائل میں بابا اور دادا سائیں کی سینکڑوں مس کالز دیکھنے لگا جو وہ کل سے کر کر کے پاگل ہو رہے تھے۔ تو میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ وہ بولتی چولہے کی جانب مڑی مگر نہیں جانتی تھی کہ بڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے بیٹھی ہے۔ بات تھی کہ پگھلا ہوا سیسا جو وہ سامنے والے کے کانوں میں انڈیل چکی تھی، وہ تو پہلے ہی اس معاملے میں جلتے توے پر بیٹھا تھا جیسے جھٹکے سے اٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ لویزا کے ہاتھ میں جو گرم چائے کا کپ تھا چھناکے سے فرش پر گر کر ٹوٹا۔ چھینٹے میر ہادی پر بھی پڑے تھے مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ بری طرح اس کمر سے تھام کر خود کو خود کے قریب بھینچا تھا۔ وہ بری طرح سہمی۔ ہادی یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی ساری چائے آپ پر گرتی۔ غور سے سنو لویزا، میر ہادی، آج تو یہ بات منہ سے نکال لی تم نے کہی اور میں نے سن لی، آئندہ اگر یہ بات زبان پر لائی تو آئی سویر جان لے لوں گا میں تمہاری اور ساتھ میں اپنی بھی۔ لال انگارہ آنکھیں لیے وہ غرا کر بولا تو لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جبکہ کمر پر اس کی اتنی سخت گرفت اسے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ ہادی میں مذاق کر رہی تھی، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس پر کسی کو ہنسی آئے اور مجھے اس بیہودہ بات پر بالکل ہنسی نہیں آئی لیزا، اور اب بھی اتنے ہی غصے سے بولا کہ لویزا روحان سی ہو گئی۔ ہادی، یو ہرٹنگ می۔ لویزا نے اس کی توجہ اس کی اتنی سخت گرفت پر دلائی تو میر ہادی نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا مگر رگیں تنی ہوئی تھی اور جبڑے یوں ہی بھیجے ہوئے تھے۔ میں یوں ہی تو نہیں کہتی کڑوے کڑیلے کہیں گے، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ آپ کیوں اتنی معمولی؟ واٹ لیزا واٹ؟ تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہے ریلی؟ میں تو سن کر ہی مرنے والا ہو گیا ہوں۔ تمہیں نہیں پڑے گا فرق میرے دور جانے سے تو دعا کرو جا رہا ہوں تو مر جاؤں اور لوٹ کر ہی نہ آؤں۔ ہادی، لویزا چلائی اور اس کے منہ پر بے اختیاری ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے میں نے ایسا بولا آپ کو؟ بہت برے ہیں، بہت زیادہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی منہ پر ہاتھ رکھتی روتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ کہاں کا ناشتہ؟ کون سا ناشتہ؟ میر ہادی نے اپنی کنپٹیاں سہلائی اور گہری سرسی آ بڑھی۔ ابھی تو وہ جانے اپنے پاگل پن میں کیا کیا گل کھلانے والا تھا، یہ تو شاید شروعات تھی۔ وہ تو اپنے اندر اٹھتے خلفشار سے تنگ آ کر اتنا ریاکٹ کر گیا تھا مگر اسے ناراض کر بیٹھا تھا جو اسی کی فرمائش پر اتنے دل سے اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ اس نے حسرت بھری نگاہ پراٹھے پر ڈالی اور بری طرح لب کاٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔
ابھی تو جو سر پر 2 دھاری تلوار لٹکی تھی ان سے جا کر نپٹنا تھا، اپنی ایلو سے تو بعد میں ہی نپٹے گا۔ وہ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوا تو دادا صاحب اور بابا صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ بابا صاحب تو سنجیدگی لیے بیٹھے تھے، مگر دادا صاحب اچھے خاصے تپے بیٹھے تھے۔ برخودار مل گئی فرصت اس چھوکری کے پلو سے نکلنے کی۔ دادا صاحب سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنا طرز تخاطب درست کریں تو ہی میں یہاں بیٹھ کر بات کروں گا، نہیں تو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں ان کے سامنے بیٹھتا کاٹ دار لہجے میں داستہ بات ادھوری چھوڑ کر بولا۔ دادا صاحب کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ جرأت کیسے کی تم نے یہ حرکت کرنے کی چھوٹے صاحب؟ بس ہو ہی گئی جرأت دادا صاحب، اب آپ آگے بولے کہ مجھے کیا بولنے آئے ہیں۔ رانا میر ہادی کے اطمینان پر ان کا اش اش کرنے کا دل کیا تھا۔ اتنے بیوقوف لگتے تو نہیں میر ہادی جتنے بن گئے ہو، یہ دماغ جو ہمارے سامنے اتنا چلتا ہے اس کے آگے کیا گھاس چرنے چلا گیا تھا؟ کیا مطلب آپ کا؟ کھل کر بات کریں، اس نے چن پر مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ کاٹ کے الو ہو، اس نے تمہیں دولت کے لیے پھانسا ہے اور تم… نو، یہ اعتراض رد کرتا ہوں میں آپ کا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا دولت مند ہوں۔ اسے میں نے یہ بتایا کہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میں نے جو پراپرٹی اس کے نام کی ہے، اسے اس چیز کا بھی بالکل علم نہیں۔ اگلا اعتراض۔ ہادی کے سکون نے اب دادا صاحب کو آگ لگائی۔ اور بغیرت ناخلف بختاور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دانت پیس کر سرخ چہرے کے ساتھ بولے تھے۔ اس سے پوچھ کر ہی کیا ہے یہ نکاح؟ وہ سکون سے بولا تو دادا صاحب بھونچلا کر اسے دیکھے گئے۔ میر ہادی بختاور ہماری خاندانی بیوی ہے یار، اب کی بار میر دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ اور تم جانتے ہو خاندان سے باہر ہم رشتے نہیں کرتے، تمہارے اس نکاح کو بھی قبول نہیں کریں گے اور نہ اسے تمہاری بیوی تسلیم کریں گے ہم۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ میری بیوی ہے تو اس کے لیے میں ہی کافی ہوں اور میرے لیے وہ۔ میر ہادی نے ایک بار پھر ان کی بات بیچ میں اچکی۔ تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا میر ہادی، دادا صاحب نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ نہ چھوڑوں تو؟ لہجہ چیلنجنگ تھا۔ تو تم اچھی طرح جانتے ہو میر ہادی کے راناز اپنی راہ کا کانٹا کس طرح نکالتے ہیں۔ دادا صاحب غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اگر اسے ایک خروش بھی آئی نا دادا صاحب تو میں آپ لوگوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لوں گا، پھر بختاور کو بنا لیجیے گا آپ اپنی نسل کی آمین۔ وہ بھی اب غرا کر بولا۔ دو حرفی بات تھی جو وہ سنا کر جھٹکے سے اٹھا تھا، جانتا جو تھا صرف ایک یہی بات ہے جو دادا صاحب کی کتنی بڑی کمزوری ہے، وہ خود ان کی کتنی بڑی کمزوری ہے، تو اس نے اس سے ہی اپنا ہتھیار بنایا تھا۔ مگر اس کے جانے کے بعد دادا صاحب کا بی پی ضرور بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر انہیں میڈیسن دی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا دادا صاحب ابھی تھوڑا صبر کر لے، نیا شوق ہے، پورا ہو لینے دے۔ دیکھا نہیں کیسے لڑنے مرنے کو تیار ہے اس کے لیے، ابھی جذباتی ہو رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ ابھی آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، الیکشنز بھی سر پر ہے، یہ معاملہ نہیں چھیڑ سکتے ابھی ہم۔ میر دراب نے انہیں سمجھایا تو وہ گہری سوچ لیے اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ خاموش تھے، مگر یہ خاموشی کسی طوفان سے آنے سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ وہ کئی دنوں کی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آج لویزا کی پھوپھو کے گھر آئی تھی۔ 3 دفعہ کی بیل بجنے کے بعد اندر سے آواز آئی۔ کون؟ ممتاز بیگم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آج کل ان کی خود کی طبیعت کچھ خراب ہی رہنے لگی تھی۔ میں اجالا، لویزا کی فرینڈ، آنٹی دروازہ کھولیں، اجالا نے کہا تو ممتاز بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اجالا نے اندر آتے ایک اداس سی مسکان لیے ان سے پوچھا۔ میں ٹھیک بیٹا، کیسی ہو آپ؟ ممتاز بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میں بالکل ٹھیک۔ ظفر بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بس بیٹا ٹھیک ہی ہے، لویزا کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے پگلے نے، مگر مرے ہوئے کے ساتھ کب مرا جاتا ہے بیٹا۔ بس اللہ میرے بھائی اور بھتیجے کی اگلی منزل آسان کرو، انہیں جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز کرے۔ بہت پہلے سے محبت کرتا تھا اپنی لیزا سے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے ہی میری سہیلی کوثر ان کی بیٹی کرائے پر آئے ہیں۔ زمانے کی ستائی ہوئی بیوہ عورت ہے، شوہر کی پینشن سے گزر بسر کر رہی ہے اور بچی انتہائی نیک اور سمجھدار، بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی میں نے ظفر کے لیے، کوثر کی اور میری خواہش پر میں نے اس سے بات کی، مگر یہ تو بدک ہی گیا بات سن کر اور صاف صاف انکار کر دیا۔ ممتاز بیگم سانس لینے کو رکی۔ لو مجھے دیکھو، آج کتنے بعد کوئی دکھ سکھ سننے والا ملا اور کب سے جلے دل کے پھپولے پھوڑے جا رہی ہوں۔ کچھ کھانے پینے کا تو پوچھا ہی نہیں میں نے بیٹی سے۔ اجالا صدمے سے کنگ منہ کھولے ان کی باتوں کو غور سے سنے گئی۔ اس کے سر پر 7 آسمان گرے تھے ان کے منہ سے لویزا کی موت کی خبر سن کر۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ لویزا کو کچھ ہو گیا ہے؟ اجالا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ممتاز بیگم کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں جانتی ہوں بچی، تمہارے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔ تمہارے ذہن میں بھی اب تک بھی یہی ہوگا لویزا گم ہو گئی ہے۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آیا تھا انسپکٹر کی بات سن کر کہ ایک ایکسیڈنٹ میں لیزا نہیں رہی، مگر اس کی چیزیں دیکھ کر یقین کرنا پڑا۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے بیٹا؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔
نہیں آنٹی، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اجالا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہاں بیٹھتی کیا خواب؟ ممتاز بیگم نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے جانے دیا۔ وہ جھپاک سے آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ گھر چلے انکل، ڈرائیور کو کہا، خود اپنا سر پکڑ لیا۔ رانا میرہادی کس حد تک گیا تھا لویزا کو پانے کے لیے، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ یقیناً یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ اس نے بری طرح دانت کچکائے تھے۔ اب بس یہی دعا کی جا سکتی تھی کہ لویزا کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے، نہیں تو وہ کیا قیامت لائے گی۔ رانا میرہادی اس بات سے انجان ہی تھا۔ لویزا پاگلوں کی طرح ایک جنگل میں اس آواز کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بابا رک جائیں نا پلیز، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلائی۔ لویزا واپس جاؤ، وہ غصیلے لہجے میں کہتے پل بھر کو رکے تھے۔ نہیں بابا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ بے تحاشا روتی، پھر ان کے پیچھے لپکی۔ نہیں، تم میرے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ گھر چلے بابا، وہ کڑلائی اور ان سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں بالکل نہیں، واپس جاؤ گڑیا، میں نے کہا واپس جاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان سبز ساروں میں گم ہو گئے، مگر وہ پاگلوں کی طرح رو رو کر بھاگ کر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ وہ میر لاش داخل ہوا تو فریدہ لاؤنج میں کام کر رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ لویزا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے چھوٹے سائیں۔ اوکے، کھانا لگاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میرہادی کو اس وقت سے بار بار یہ بات شدت سے پریشان کر رہی تھی کہ وہ اپنے پاگل پن میں اپنی زندگی کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ تبھی پہلی فرصت میں اپنے روم کی جانب گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اب پھر اس کا میٹر شارٹ ہوا، تبھی اس روم کی جانب گیا جو وہ پہلے استعمال کرتی تھی، مگر اندر سے لویزا کی چیخوں اور زور زور سے رونے کی آوازوں نے اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ لویزا، وہ تڑپ کر بیڈ تک آیا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی بیڈ پر شیٹ مٹھیوں میں دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا بابا، وہ چلائی۔ لویزا، میرہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں بھیجا اسے۔ وہ جس کی نیند پوری نہیں ہو پائی تھی، ناراض ہو کر آ کر لیٹی تھی تو جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اور اب اس خواب کی وجہ سے وہ بے تحاشا کرب و اذیت محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی اپنا اسے چھوڑ کر دور چلا گیا ہو۔ ادھر اس کے لبوں سے بابا سن کر رانا میرہادی کے پیروں تلے سے زمین تک ہل چکی تھی۔ لویزا میری جان، ہادی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ نیند سے پوری طرح بیدار ہوئی تھی اور خود کو اس ظالم کی باہوں میں پا کر جیسے اور بکھری تھی، تبھی اس سے لپٹ کر پھر سے آنسو بہانے لگی، مگر وہ اسے زیادہ دیر رونے دیتا تب نہ۔ اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چننے لگا۔ لیزا میری جان، ہوا کیا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اب پریشان ہو چلا تھے اس کے آنسوؤں سے۔ پتہ نہیں ہادی، مجھے بھی نہیں پتہ، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ وہ شاید میرے پاپا تھے، مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کون؟ لیزا، کس کی بات کر رہی ہو؟ میرہادی کی سانس اٹکی۔ وہ خواب تھا، وہ میرے پاپا تھے شاید، پر میں نے ان کو بابا بول رہی تھی خواب میں، وہ مجھ سے دور جا رہے تھے ہادی۔ بھول جاؤ لیزا، خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہادی نے یہ سن کر اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ ہادی، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ ناراض ہوں گے پر میں ان کو منا لوں گی، بولوں گی کہ دیکھیں ہادی مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا کہ جتنا آپ بھی نہیں رکھ پائے، تو وہ مان جائیں گے نا۔ ہادی پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ نو لیزا، بالکل نہیں۔ ہادی اس کی یہ بات سن کر اس کی کمر پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ تمہاری جان پر میں بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، نو ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ابھی سب کچھ بھول جاؤ، نکال دو اپنے دماغ سے سب، بس مجھے یاد رکھو۔ رانا میرہادی کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے خوابوں کو بھی اپنے تابع کر لے۔ کافی دیر وہ اس کی کمر سہلاتا رہا۔ وہ ریلیکس ہوئی تو یاد آیا کہ جس کے سینے میں منہ دیے بیٹھی ہے اس سے وہ کتنی زیادہ والی ناراض تھی۔ تبھی مچل کو اس کے بازو سے نکلی اور اسے غصے سے گھورا۔ صبح والے حلیے میں دوپٹے سے بے نیاز کھلے کمر پر جھولتے بال اور سفید رنگت، رونے کی وجہ سے گلابی ہوتی ناک، بھیگی پلکیں اور کپ کپاتے لب، میرہادی کی دل کی دنیا تہو بالا ہو چکی تھی۔ میں تو آپ سے ناراض ہوں، بچوں کی طرح منہ بنا کر کہہ کر فوراً کمفرٹر میں واپس منہ دے دیا، مگر پاؤں باہر ہی تھے۔ وہ اس کے بے حد قریب چلا آیا۔ یو نو واٹ اہلو جان، تمہاری یہ ناراضگی تمہیں کتنی بھاری پڑ سکتی ہے، اور جس انداز میں منایا میں نے، شاید تمہیں وہ اس وقت پسند نہ آئے۔ بھاری بوجھل گمبھیرتا سے بھرا لہجہ لویزا کے رونگٹے کھڑے کر گیا، مگر ڈھیٹ بنی رہی۔ تبھی وہ اس کے پاؤں کی جانب جھکا۔ ہادی ڈونٹ ٹچ می، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ وہ اس کے چھونے پر لویزا نے اپنا پاؤں جھٹکا۔ آئی سویئر لیزا، اب اگر ہلی تو ابھی کے ابھی تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، پھر گلہ مت کرنا میری جان۔ میرہادی نے لاپرواہی سے کہا تو وہ سانس بھی روک گئی۔ ہادی نے اس کے پاؤں میں ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس وائٹ گولڈ کی چھوٹی سی پائل پہنائی تھی، جس کے سرے پر بس ایک ہی چھوٹا سا گھنگرو تھا۔ وہ پائل پہنا چکا تھا، مگر نگاہ ابھی بھی گداز سرخ و سفید پاؤں پر تھی۔ جب اس نے جھک کر عقیدت سے اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھے، لویزا جو نرم لمس اپنے پاؤں پر محسوس کر کے تڑپ کر اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پاگل ہو گئے ہیں؟ لویزا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، تب محسوس ہوا کہ اب میرہادی کی آنکھوں میں نمی اتری ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ جو گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھے تھے، لویزا اس کے سامنے آئی، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔
میری صبح والی بات سے ابھی تک اپسیٹ ہیں آپ؟ اور اب بھی میں نے ڈرا دیا آپ کو. ایم سوری، آپ ہرٹ ہوئے، میرا وہ مطلب نہیں تھا. وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی اور اب میر ہادی کی آنکھوں سے بہتا پانی صاف کر رہی تھی. وہ جو اسے خود سے وہ جو خود اسے چپ کروا رہا تھا، اس کے سامنے کھل کر اپنے دل کا حال، اپنے دل کا ڈر بھی بیان نہیں کر سکتا. اور ابھی جو اس کے خواب کی وجہ سے وہ ڈرا تھا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا. لویزا نے جھجکتے مگر نرمی سے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے، پھر ماتھا چوما اور آنکھیں بند کر کے اس کی محبت محسوس کیے گیا. وہ پیچھے ہٹنے لگی جب ہادی نے تڑپ کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے. لیزا، اور پیار کرو مجھے. وہ اس کی انوکھی فرمائش پر لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. جانتی ہو ہادی کی جان، میرے ہر دکھ، ڈر، غم و غصے اور وحشت کا علاج تمہاری محبت اور پیار ہے. وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو لویزا نے جھجکتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے. اور ہادی کو روح تک سکون مل رہا تھا. لویزا نے اس کی ستواں سی ناک پر اپنے لب رکھے اور پیچھے ہٹنے لگی. اور مگر اس کی دسترس سے خلاصی ممکن نہیں. ہادی، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ پیار وقت دیکھ کر نہیں آتا. لہجہ اطمینان بھرا تھا. بھوک وقت دیکھ کر لگتی ہے. مجھے بھوک لگی ہے، وہ جھنجھلائی. اور مجھے شدید قسم کی پیاس لگی ہے. گرفت سخت ہوئی. ہادی نے اس کی چین کو چوما. ہادی، بہت بے شرم ہے آپ. وہ مچلی. اب پتہ چلا میری جان کو؟ اطمینان قابل دید تھا. ہادی میں بولتی بند کر دی گئی. گرفت میں شدت اور جنون تھا، اور یہی وہ جنون تھا جس کے سامنے ہمیشہ وہ خود کو بے بس پاتی تھی اور ہر دفعہ اس کی منمانیوں پر خود کو اس کے سپرد کر دیتی تھی. اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ اپنی تمام تر وحشت، ڈر اب بھلا چکا تھا. اس کی قربت میں ڈوب کر دنیا بھول جانا چاہتا تھا. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور بے حال سی ہو کر اس کے کندھے پر وہ گری تھی. یس، کون؟ ہادی نے کھا جانے والی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا. چھوٹے، میرا مطلب ہے سر، کھانا لگا دیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھا لے. دروازے کے پیچھے سے فریدہ بول کر رفو چکر ہو چکی تھی. مبادا چھوٹے سائی باہر نکل کر اس کا سر ہی نہ پھاڑ دے. ہادی نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا. چلو ایلو جان، ابھی تمہاری بھوک کا علاج کرتے ہیں، بعد میں میری پیاس کی باری آئے گی، رائٹ؟ ہادی نے تصدیق چاہی اور نرمی سے اسے اپنی پناہوں سے نکل جانے دیا. جی بالکل، بعد میں آپ کو گنے کا جوس پلاؤں گی جس سے آپ کی یہ پیاس تو بجھے گی. وہ چڑ کر بولتی اب چپل پہن رہی تھی. میر ہادی کہکا لگا کر ہنس پڑا. نو، مجھے شوگر کین نہیں، ایلو ویرا چاہیے. اس کے لیے کریزی ہوں میں. لہجے میں بے حد شرارت تھی. ہادی، کوئی حال نہیں آپ کا. اس نے سر پکڑ لیا. ابھی تو فی الحال تم یہ بول سکتی ہو ہادی، کوئی بال نہیں آپ کا. دونوں باہر آئے. بال مینس؟ لویزا ناسمجھی سے بولی. بال مین بچہ. وہ سکون سے بولا تو لویزا نے فریدہ سے چھپ کر اس کی کمر میں ایک دھموکہ ضرور رسید کیا. بختاور کافی دنوں بعد اپنے میکے رہنے آئی تھی. فرحین نے کھلے دل سے اپنی بیٹی کا سواگت کیا تھا، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ گھر والوں کا اور خاص کر اس کی ماں کا رویہ سمرا سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. میر ہادی کی خود غرضی نے ان کو اور ان کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور یہی تو ہوتا آیا تھا وٹا سٹا کا نتیجہ کہ ایک جانب کی پارٹی دکھی ہو تو دوسری جانب کو بھی خواہ ذلیل کر دیا جاتا ہے. ابھی فرحین نے چھوٹی سی بات پر سمرا کو بری طرح جھڑک دیا تھا. وہ اپنے دونوں بچوں سمیت روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی. وہ تو اس کا بھائی مرجان تھا جو سمرا پر جان چھڑکتا تھا، نہیں تو ابھی تک سمرا بچوں سمیت میکے بیٹھی ہوتی اور میر ہادی کی جان پر نیا وبال آ جاتا. جس سکون کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ ملنا تو دور کی بات، الٹا مزید پریشان ہوئی تھی. کچھ ابھی ایک شخص کی یہاں موجودگی کا پتہ چلا تو جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی. اسے اب یہاں سے بھی بھاگنا تھا، سو جلدی سے لاؤنج سے اپنے روم کی جانب بھاگی. روم میں آ کر سکھ کا سانس لیا. مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ وہ سامنے ہی بڑی شان بے نیازی اور ڈھٹائی سے صوفے پر براجمان تھا. اس کی اتنی جرأت اور ہمت پر بختاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی. کیوں، آپ جن ہیں جو کھا جائیں گے مجھے؟ کیوں ڈروں میں آپ سے؟ ہمیشہ کی طرح وہ غر آئی اور ہمیشہ کی طرح ہی اپنا غم و غصہ سامنے بیٹھے ڈھیس شخص پر نکالنا چاہا. وہ جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کے اجڑے بکھرے حلیے کو دیکھ کر غم و غصے سے پاگل ہوا تھا. اپنی حالت دیکھی ہے بخت؟ اور آپ نے اپنی جرأت دیکھی ہے افرا سیاب؟ وہ دانت پیس کر بولی. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ جیسے میر ہادی کی ہمت ہوئی تمہاری زندگی سے جانے کی. وہ یوں ہی تو تھا تاک تاک کر وار کرنے والا، تبھی تو بختاور اسے بھاگتی تھی. اب بھی اس کے کیے گئے وار سے بختاور دھواں چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی بری طرح مٹیاں بھینچ رہی تھی اور اپنے لب کاٹ رہی تھی. تم جانتی ہو بخت، 32 کا ہو چلا ہوں، اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اب اس کا لہجہ یوں دوستانہ تھا جیسے ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے. مجھے نہیں جاننا، وہ پھنکاری. میر ہادی نے تمہیں برباد کر دیا. افرا سیاب نے چڑخارا بھرا. کاش وہ اس کا اتنا قریبی بچپن کا دوست نہ ہوتا تو وہ اس کا سر ہی پھاڑ دیتی. میری محبت نے مجھے برباد کر دیا. وہ نڈھال سی بیڈ پر آ کر بیٹھ کر روئی تھی. ضبط کی تنابیں ٹوٹ چکی تھی اور اس بندے کے سامنے رونے میں کوئی حرج تھا؟ نہیں، تمہاری ضد نے تمہیں برباد کر دیا، افرا سیاب نے اطمینان سے کہا.
تم میری محبت کو ضد کا نام کیوں دیتے ہو؟ وہ چڑ کر روتی ہوئی بولی۔ کیونکہ میر ہادی صرف تمہاری انا کی ضد تھا، عشق ہوتا تو اس کے پورے خاندان کے سامنے کیے گئے انکار پر تم پیچھے ہٹ جاتی۔ اب تمہیں اپنی بھابھی کی حالت پر رحم آ رہا ہے؟ اس وقت تو انہی کو بلیک میل کیا تھا تم نے اسے پانے کے لیے، نہیں؟ اب وہ دانت پیس کر بولا۔ اس کو یہی تو بیماری تھی سچ بولنے کی، جسے بختاور بھاگتی تھی۔ جس سے محبت ہو اسے آزاد چھوڑ دو، لوٹ آئے تو وہ تمہارا۔ افرا سیاب نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوں، اور اسی فارمولے نے تمہیں کتنا فائدہ پہنچایا ہے افرا سیاب؟ وہ بھی اسے دیکھ کر تاک کر وار کر گئی۔ ایک دم نرا بکواس ہے یہ فارمولہ، ایوے ہی دل کو بہلانے کو غالب کا یہ خیال اچھا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا۔ وہ کبھی لوٹے گا افرا سیاب؟ وہ لب کاٹتی پوچھتی، پھر سامنے والے کا دل اپنے پیر تلے کچل چکی تھی۔ اور تم کب لوٹو گی؟ وقت؟ وہ زندگی ہے میری، وہ سراب ہے تمہاری زندگی کا، وہم اور دھوکہ جس سے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ افرا سیاب نے اسے پھر سمجھانا چاہا۔ میں کیا کروں؟ وہ بے تحاشا رو دی۔ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ وہ اٹھ کر پانی لایا تھا، تبھی فرحین کمرے میں داخل ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر بختاور نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور افرا سیاب سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ اس کی رگیں پھر تن گئی تھی، وہ تو کبھی شادی کے حق میں تھی ہی نہیں۔ پلیز تائی امی، کسی کا غصہ کسی معصوم پر مت نکالے، وہ جو ان کا بھی لاڈلا تھا۔ اس نے مبہم سے الفاظ میں انہیں کہا تو فرحین خاموش سی ہو گئی۔ کب آئے تھے امریکہ سے؟ وہ جان بوجھ کر ٹاپک چینج کر گئی۔ ارادہ تو تھا کہ اب کبھی نہیں لوٹوں گا، مطلب جاب جو تھی، مگر پھر پتہ چلا کہ ایک قریبی دوست کو ضرورت ہے کسی کی، تو جاب چھوڑ کر چلا آیا۔ اس نے پھر گہری نگاہوں سے اس کانچ کی گڑیا کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ مطلب اب یہیں رہو گے؟ میرے بچے، میں بہت خوش ہوں۔ فرحین نے اس کا ماتھا چوما۔ ہاں، پر کچھ لوگ بالکل نہیں میرے آنے سے خوش۔ آئینے لے کر گھومتا ہوں نا ہر وقت اپنے ساتھ، شاید اسی لیے۔ وہ پھر ایک طنز کا تیر برسا گیا۔ بختاور جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کدھر؟ فرحین نے پوچھا۔ ماما بھابھی کو دیکھنے جا رہی ہوں، بچے بھی بھوکے تھے، وہ کہہ کر چلی گئی، مگر دیر تک اپنی پیٹھ پر ان نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی جن سے وہ بچپن سے بیر باندھ کر بیٹھی تھی۔ میر ہادی گہری مسکان لیے میر لاج کے لان میں داخل ہوا، جہاں وہ بالکل سامنے میکس سے کھیلنے میں مصروف تھی، جو اب اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا اور لویزا سے بے تحاشا اٹیچ۔ وہ جب تک دکھائی نہ دیتی میکس کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آج 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میر ہادی کو اس پری پیکر کی سنگت و قربت میں یہ دن، یہ پل، یہ لمحے کیسے گزر کے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی زندگی انتہائی حسین ہو گئی تھی۔ دونوں نے اپنی محبت و الفت کے ذریعے اپنی زندگی کا ہر لمحہ یادگار بنایا تھا۔ لویزا اس کی قربت میں بے تحاشا خوش تھی، مگر کبھی کبھی اپنے خوابوں کی وجہ سے اور اس کی یادداشت واپس کیوں نہیں آ رہی اس وجہ سے اداس بھی ہو جاتی، مگر میر ہادی اسے بہلا ہی لیا کرتا۔ آج بہت خاص دن تھا۔ اب جب کہ اجالا کے پیپر ہو چکے تھے اور علی نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا، اپنا الگ گھر لے کر سیٹنگ بھی کر لی تھی، تو اجالا کی رخصتی اور ریسیپشن ہونا تھا۔ موسم کافی مرطوب ہو چکا تھا اور اچھی خاصی گرمی ہو چکی تھی، سو فنکشن لیٹ ایوننگ کا تھا اور اب کافی وقت ہو چلا تھا، انہیں ابھی تیار بھی ہونا تھا۔ وہ لان میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میکس اب ہادی کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ ارے آپ آ گئے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرپرائز ہے ایلو میری جان، وہ مسکرا کر بولا۔ اب تو اس کی عادت بن چکی تھی اسے روز سرپرائز دینے کی اور لویزا کو روز کچھ نہ کچھ گفٹ وصول کرنے کی۔ یقیناً فنکشن کے لیے کچھ ہوگا۔ جان گئی ہو مجھے ایلو، وہ ہنستا ہوا بولا۔ ابھی بھی نہ جانتی؟ لویزا نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہم رائٹ، تو چلو بتاؤ اب میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اسے گہری نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے بولا۔ آپ کے دماغ میں عاشقی پارٹ 3 چل رہی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو میر ہادی نے کہکا لگایا۔ ڈیٹس گریٹ ایلو، تو پھر یہ بھی تو جان گئی ہوگی کہ آج رات کے لیے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ پھر سے بے حد شرارت سے بولا تو لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ چلے تیار بھی ہونا بے شرم کہیں کے۔ وہ چلے کو کھینچتی اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ وہ دونوں اندر آئی۔ میر ہادی فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ لویزا نے پیکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں پنک اور فیروزی کلر کمبینیشن کا ایک بے حد خوبصورت ڈریس تھا۔ گھٹنوں تک پنک فراک کے اوپر فیروزی اپر، نیچے جینس کی فیروزی ٹائٹس اور پنک اور فیروزی سکارف۔ وہ مسکراتی ہوئی الماری کی جانب میچنگ جیولری دیکھنے بڑھی۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو کئی نگاہیں ان کی جانب اٹھی تھی۔ لویزا نے ہادی کا بازو تھام رکھا تھا اور میر ہادی نے دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ مسکراتے اسٹیج تک آئے، جہاں اسٹیج پر علی میرون شیروانی میں بہت خوبرو لگ رہا تھا اور اجالا میرون اور اورنج کلر کے کمبینیشن برائڈل لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اجالا نے اسے دیکھا جو پنک اور فیروزی پری بنی ہلکے میک اپ کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ اب تو گھنے چمکدار براؤن بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اجالا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور ہادی علی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادی نے کن آنکھوں سے اجالا کی جانب دیکھا جس نے جانے کیوں پھر 3 ماہ سے اسے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اس کی سمجھ سے تو بالاتر تھا۔
فوزیہ بیگم نے لویزا کو کسی کام سے بلایا تھا، تبھی ہادی نے اجالا کو مخاطب کیا۔ اب آپ کی کیا ناراضگی ہے بھابھی مجھ سے، جو پھر کافی عرصے سے آپ نے سیدھے منہ سے بات نہیں کی مجھ سے؟ ذرا واضح کریں گی تاکہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ سکوں۔ ہادی نے اپنی الجھن دور کرنا چاہی۔ واقعی بجا فرمایا آپ نے رانا میر ہادی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں کی نہیں۔ اور لویزا کو پانے کے لیے آپ کیا کیا گناہ کر چکے ہیں وہ آپ خود بہتر اور اچھی طرح جانتے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اجالا نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی نے پہلو بدلا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ کیا کیا؟ ویری گڈ، شاید آپ بھول گئے، مگر چلے اب پوچھ ہی رہے ہیں تو چند مثالیں دے ہی دیتی ہوں۔ آپ نے ظفر بھائی اور ان کی مدر کو پولیس کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ لویزا نہیں رہی؟ وہ دانت پیس کر بولی تو ہادی کے چہرے کا رنگ اڑا، جبکہ علی شاکڈ سا ہادی کو دیکھے گیا۔ آپ نے اس کی میڈیسن چینج کر دی تاکہ اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے؟ اب وہ میڈیسن کے نام پر صرف وائٹامنز پلز لے رہی ہیں، دیکھا ہے میں نے، اور اس بات پر پریشان اور اداس ہو جاتی ہے کہ میڈیسن لینے کے باوجود اس کی یادداشت واپس کیوں نہیں آ رہی۔ ایم آئی رائٹ وڈیرا جی؟ اجالا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، جبکہ میر ہادی کی رگیں تن چکی تھی، اور علی تو شاکڈ اسٹیٹ سے باہر ہی نہیں آ پایا تھا۔ آپ اچھی طرح جان دیے یہ میں نے کیوں اور کس لیے کیا۔ اگر اس کے رشتہ دار اس سے ملتے تو شاید اس کو پرانی باتیں یاد آتی، اور اس وقت وہ مزید صدمہ برداشت کرنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھی۔ اور رہی بات میڈیسن کی تو ہاں، ہوں میں سیلفش، کیونکہ وہ اور اس کی محبت میری لائف لائن بن چکی ہیں۔ میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں جینا چاہتا۔ جانتا ہوں اس کی یادیں ہمیں برباد کر دیں گی، تو جو یادیں ماضی عذاب ہو وہ حافظہ چھن جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس قدر اذیت محسوس کرتا ہوں؟ کبھی کبھی ہر پل ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اب سب اسے یاد آ جائے گا، اور اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں پاتا۔ رانا میر ہادی کے لفظ میں ایک کرب دکھ، درد اور اذیت تھی۔ آنکھیں تو اس کی بھی لال انگارہ اور نم ہو چکی تھی۔ یہ موضوع چل نکلا تو دھڑکتے دل کے دھڑکے پھر سر اٹھانے لگے۔ تبھی وہ پھر سے اسٹیج پر آئی اور ان کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یہ سب کے منہ پر پارا کیوں بچ گئے ہیں؟ وہ ہادی کی جانب متوجہ ہوئی تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ہادی کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، بس تم ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اجالا کی جانب دیکھتے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ اجالا نے لویزا کو مسکرا کر دکھایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی دودھ پلائی کی رسم لویزا نے ادا کی اور خوب چہچہاتی رہی۔ میر ہادی دولہے کا دوست بنا اسے دو بدو جواب دے رہا تھا۔ مجھے تو 50,000 ہی چاہیے، تو مطلب چاہیے، کنجوسو اب کر دو پاکٹس ہلکی۔ وہ تنگ آ کر بولی تو سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ 50,000 کے بدلے بہت کچھ اور بھی اسپیشل چاہیے ہوگا مجھے آپ سے، دولہے کی سالی صاحبہ۔ میر ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بوکھلا ہی گئی، مگر اس کی یہ گوہر افشانی وہاں موجود سب لوگ سن چکے تھے۔ تبھی زوردار قسم کی ہوٹنگ ہوئی۔ وہ اٹھ کر شرم سے دوہری ہوتے واک آؤٹ کرنے والی تھی جب میر ہادی نے شرافت سے نوٹ نکال کر دیے تھے۔ اسی ہلے گلے میں کھانا کھایا گیا۔ رخصتی کے وقت اجالا خوب روئی، کیونکہ اب اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنے اپنے نئے گھر جانا تھا۔ میر ہادی نے انہیں ان کی نیو گھر تک گاڑی ڈرائیو کر کے چھوڑنے آیا تھا۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا، اچانک آندھی طوفان آنے کا اندیشہ تھا۔ لویزا کو افضل گھر واپس لے گیا تھا۔ گاڑی پورچ پہ رکی تو ہادی نے اتر کر اجالا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اجالا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں دعا کروں گی کہ اب اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ یوں ہی بے تحاشا خوش رہے۔ بددعائیں بھی تو میرا پیچھا یوں ہی کرتی ہوں گی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے یہ۔ آپ کی ذات اس کی ذات سے جڑ چکی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میں نے کبھی آپ کو کوئی بددعا نہیں دی، الٹا دعائیں مانگتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اجالا نے اسے نروٹھے پن سے گھوڑا تو اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، وہ جانے لگا جب علی نے اسے پکارا۔ کچھ دیر رک جاؤ، موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے۔ علی کے شوشے پر میر ہادی نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہوں، مطلب ریئلی؟ کیسے جاؤ گے یار؟ علی جھنجھلایا۔ تبھی باہر کیب رکنے کی آواز آئی۔ میر ہادی کندھے اچکاتا مسکراتا باہر جا چکا تھا، وہ بھی دونوں ہنستے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو اچھی خاصی طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کیب سے اتر کر اندر تک آتے آتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ شٹ! میر ہادی جھنجھلایا۔ لاؤنج سے گزر کر اپنے روم تک آیا۔ روم میں مسکراتا داخل ہوا تو مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی، کیونکہ روم خالی تھا۔ اوف، بولا بھی تھا میرے آنے تک چینج مت کرنا۔ اس نے ڈریسنگ کے دروازے کو ناراضگی سے گھورا اور اپنا بھیگا کوٹ اور شرٹ اتاری۔ 5 منٹ، 10 منٹ، وہ بھنا کر ڈریسنگ کی جانب بڑھا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ دوڑ کر واش روم تک گیا، مگر وہ بھی خالی۔ میر ہادی کا سر چکرایا۔ لیزا! اس نے زور سے پکارا۔ ایک طوفان گھر کے باہر تھا اور ایک اب میر ہادی کے دل میں اٹھ چکا تھا۔ بھاگ کر باہر لاؤنج میں آیا۔ ہلکے ہلکے اس کی دی گئی پائل کی گھنگرو کی آواز باہر پچھلے لان سے آئی تھی۔ وہ جو اتنے دن سے بارش کے لیے مچل رہی تھی، آج میر ہادی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے موسلا دھار بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کر رہی تھی۔ اوپر سے دوپہر سے شدید قسم کی حبس سے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔
اب بارش شروع ہو چکی تھی تو چپکے سے پچھلے لان میں نکل آئی۔ میرہادی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آیا۔ میکس برآمدے کی ہی اوٹ میں کھڑا ہو کر بھونک کر اپنی خفگی ظاہر کر رہا تھا اور دم ہلا ہلا کر اسے اندر آنے کا بول رہا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ ہاتھ پھیلا کر برآمدے کی جانب پیٹ کیا، آنکھیں بند کیا آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے کھڑی تھی۔ اسکارف سے بے نیاز لباس گیلا ہو کر بدن سے چپکا ہوا تھا، گیلے بال کمر سے چپکے ہوئے ہوا میں لہرا رہے تھے اور اب وہ ٹھنڈ سے کپ کپا بھی رہی تھی۔ میرہادی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں برآمدے سے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ نو میکس، جتنا مرضی بولو میں اندر نہیں آؤں گی، تم نے باہر آنا ہے تو آ جاؤ۔ میکس پل بھر کو خاموش۔ ہادی اب اس کی پشت کے قریب کھڑا تھا۔ اب جانی پہچانی آہٹ پا کر لویزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور جان تو تب نکلی جب اس کے دہکتے ہاتھ کمر کے گرد لپٹتے محسوس ہوئے۔ اس گستاخی کا مطلب؟ کان میں سرسراتی سرگوشی نے لویزا کی سانسیں اٹکائی تھی۔ ایک جھٹکے سے لویزا کی کمر اس کے دہکتے سینے سے ٹکرائی۔ پچھلی گردن پر جب اس کی سفر کرتے اور بارش کی بوندیں چنتے ہونٹ محسوس ہوئے تو لویزا نے آنکھیں زور سے بند کی۔ اب تو میکس بھی ان دونوں کو دیکھ کر سکون سے ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ میرہادی نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، کمر پر گرفت مضبوط کی۔ لویزا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور ٹھنڈ سے لرزنے لگی۔ میرہادی کی نگاہیں بھٹک رہی تھی اور لویزا کے لیے زندگی کا سب سے مشکل کام اب اس کی لپکتی آنکھوں میں دیکھنا اور ان میں لکھے پیام کو سمجھنا تھا۔ کیوں بھیگ رہی ہو؟ بیمار ہو گئی تو؟ وہ ہادی گرمی لگ رہی تھی تو اس کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ کمر سہلاتے اس کے ہاتھ اب تپش پہنچا رہے تھے۔ اور اب کیوں کانپ رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ماتھے سے گردن تک کا سفر طے کیا تو لویزا کی جان ہوا ہوئی۔ اب سردی لگ رہی ہے، وہ روحان سی ہوئی، مگر مجھے تو بارش کے قطرے نہیں، پیٹرول کے چھینٹے محسوس ہو رہے جنہیں آگ دکھائی گئی ہو۔ بہکا سا لہجہ میرہادی کا اس کی گردن سے گیلے بال پیچھے کر کے پھر سے بارش کے قطرے اپنے لبوں سے چننے لگا۔ ہادی، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ رونے والی ہوئی۔ یو نو واٹ ایلو جان، ایک طوفان تو اپنے وجود پر جھیل چکی ہو، مگر اب سامنے کھڑے اس طوفان کو جھیلنا ہے تمہیں۔ نو، وہ جھلائی اور اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ یس، وہ مدہوش ہوا۔ اس طوفان کو کس نے دعوت دی باہر آئیں؟ وہ جھنجھلائی۔ تم خود الجھی ہو، اب جھیلنا تو پڑے گا میری جان۔ اس عشق نے جو میرے سینے میں آگ بھڑکائی ہے وہ میں آج تمہارے وجود میں منتقل کر دوں گا، دھیمے بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے کندھوں سے اپر سرکائی۔ ہوا کا ایک یک بستہ جھونکا جسم سے ٹکرایا تو لویزا مزید اس کے سینے میں سمائی۔ میرہادی نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ ہادی، وہ دیکھ رہا ہے۔ لویزا کی جان فنا ہوئی۔ کون؟ ہادی چونکا۔ میکس۔ وہ بے حال ہوئی تھی۔ میرہادی اس کی اس بے تکی بات پر مسکرایا، جانتا جو تھا کہ اس کا دھیان بھٹکانے کو چھوٹی سی اسٹوپڈ سی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ بول تو نہیں رہا نا؟ اسے بھی معلوم ہے کہ پاکیزہ بندر میں بندے محبت کرنے والے دو پیاسے دل مل رہے ہیں، یہاں تو نور برس رہا ہے، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کے کانپتے نیلے پڑتے ہونٹوں پر نگاہ اٹھی تھی تو میرہادی مچل ہی گیا۔ نگاہیں تو بار بار بھٹک رہی تھی، بہک رہی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر چہرہ اوپر اٹھایا، محبت کا جام شدت سے پینے لگا۔ پہلے بھی اس کے پیار میں جنون اور دیوانگی ہوتی تھی، مگر آج تو بارش نے جیسے بے چین دلوں میں آگ ہی بھڑکا دی تھی۔ تبھی لویزا کے نازک لب پر کٹ آیا تھا، وہ مچل ہی گئی۔ میرہادی نرمی سے پیچھے ہٹا۔ ہادی، وہ گہری سانس بھرتی بس اتنا ہی بول پائی، آئی لو یو سو مچ لیزا۔ لویزا کا مہکتا بھیگا وجود باہوں میں بھرا، اس کے تیور دیکھ کر آج لویزا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ گھبرا کر اس کی گردن میں منہ دیا، وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھا، اندر آ کر اسے نیچے اتارا۔ ہادی، یس ہادی کی جان۔ میرہادی نے اسے خود میں سمیٹا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اس کے کثرتی چوڑے سینے میں منہ دیا۔ تم نے ہی کیا ہے میری جان، اب مجھ سے گلہ کیسا؟ وہ بھی گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی قربت میں ڈوب گیا۔ بھیگی سی اس مہکتی برستی رات میں میرہادی نے اس کے وجود پر آج پھر اپنے جنون کی داستان لکھی تھی۔ وہ بس ارادہ ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ میر حویلی جو اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی، چاہ کر بھی یہاں سے واپس میر حویلی نہیں جا پائی۔ دل پر ایک وحشت سی تاری تھی۔ اب بھی رات کا گہرا سناٹا طاری تھا، بس آسمان گرج چمک کر آج برسا تھا اور ایسا برسا کہ اپنے ساتھ بختاور کو بھی پگھلا کر برسا ڈالا تھا۔ تمام جذبات احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تو نارسائی کا دکھ، بے وفائی کا عذاب، خالی پن کا روح کو چھلنی کرتا کرب، آج وہ شمار کرنے بیٹھی تو پتہ چلا اس کے دامن کے حصے میں تو خساروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر حلق میں پھندا سا لگ کر جب سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تو بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر بالکنی میں چلی آئی۔ بارش کی تیز ایک ہی بوچھاڑ نے اسے بھگو دیا تھا، وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے اپنے قیمتی موتی اس بے مہر کے لیے رائگاں کرتی رہی۔ جب یوں محسوس ہوا کسی کی گہری نگاہوں کے حصار میں ہے، چونک کر سر اٹھایا تو وہ سامنے بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔
وہ واپس گھٹنوں میں منہ دے گئی تھی اور دوبارہ رونے کا شغل فرمانے لگی۔ وہ دھیمے سے چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ فی الحال تو اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہوں، افرا سیاب سنجیدگی سے بولا۔ دفع ہو جاؤ۔ کاش ہو سکتا۔ ٹھنڈی آب بھری گئی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جلے دل سے وہ کرلائی۔ ابھی تک تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر دیکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہو گئی نا بے حال، اب نہیں چھوڑنے والا۔ وہ مبہم سا اپنے ارادے بتانے لگا۔ مر جاؤ افرا سیاب، وہ پھنکاری۔ اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ پھر شکوا کر بیٹھا۔ مشورہ تو مانگا تھا کمینے انسان، وہ دانت پیس کر گررائی۔ اوہوں، اچھا ہوا نہیں دیا، دیکھو نتیجہ توقع کے برخلاف نکلا۔ اب تو تم سارا الزام میرے مشورے کے سر لگا دیتی، وہ اطمینان سے بولا۔ مجھے منع کر دیتے، بختیور نے شکوہ کیا تھا بھول گئی؟ جواب شکوہ آیا۔ تھپڑ لگا دیتے، مشورہ دیا گیا۔ اب لگاؤں شاید ہوش آ جائے، وہ دانتوں تلے لب دبا کر بولا۔ دونوں بھیگ رہے تھے مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اس کی بات پر بختیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم تھپڑ مارو گی مجھے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ موقع تو دیتی، کبھی گلاب کی پنکھڑی سے بھی تکلیف نہ پہنچنے دیتا، کانٹے تو دور کی بات ہے، وہ دھیمے گمبھیر لہجے میں بولا تو بختیور پھر موم بن کر پگھلی، اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو پھر تمہیں مجھ پر ترس آتا ہوگا کہ میں نے اپنا دامن کانٹوں سے بھر لیا، وہ رونق کے درمیان اٹک اٹک کر بولی۔ افرا سیاب نے اس کے ٹھنڈے یک بستہ ہاتھوں پر اپنے پرتپش ہاتھ رکھے۔ نہیں، ترس نہیں آتا، اب بھی پیار ہی آتا ہے، وہ سکون سے بولا، مگر ادھر بختیور کے پیروں نیچے سے زمین ضرور کھینچی تھی۔ اب اسے اپنی بے اختیاری کا بھی احساس ہو چلا تھا، تبھی جھٹکے سے اٹھ کر خود کو کمرے میں بند کیا اور پھر بے تحاشا رو دی۔ وہ ڈھیٹ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ وہ گھوم پھر کر اپنا نیا گھر دیکھ رہی تھی اور علی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ باہر طوفانی بارش تھی اور مسز اجالا عالیان کو دنیا میں اگر کوئی چیز ڈرا سکتی تو یہی طوفانی کڑکتی گرجتی بجلی کی آواز ہی تو تھی۔ یہ کیا، یہ طوفان بھی آج ہی آنا تھا؟ وہ دلہن بنی پور اس کے لیے سجی لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی۔ ہاں، کیونکہ یہ طوفان جو آج آنا تھا میری لائف میں، علی بے حد شرارت سے کہتا اس کی جانب اشارہ کر گیا۔ واٹ علی، بہت بدتمیز ہے آپ، میں بالکل بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ کشن اس کی جانب پھینکتی چلائی۔ ایز یو وش، کیونکہ آج میرا زیادہ بات کرنے کا موڈ بھی نہیں ہے، وہ بہکے سے لہجے میں کہتا اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اجالا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر گھبرائی۔ علی پاس آئے، وہ جھلائی تھی۔ مجھے سنائی دے رہا ہے، علی پاس آئے، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ گھبرائی، اور تم مجھے بہکا رہی ہو، خمار آلود لہجہ تھا، گال پر محبت کی مہر سبز کی تو اجالا کے ہوش اڑے۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ اٹھی۔ علی گہرا مسکرایا کیونکہ اگلے پل میں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے، تبھی بجلی زوردار طریقے سے کڑکی کہ اس نے انہی پیروں واپس آ کر اس کے سینے میں پناہ لی۔ وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا تو اجالا نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ مذاق اڑا رہے ہیں نا میرا، وہ رونی شکل بنا کر بولی۔ نو پلان بنا رہا ہوں کہ تمہیں اپنی محبت کے شکنجے میں کس طرح پھانسوں، وہ اس کی پتلی ہوتی حالت سے محسوس ہوا تھا۔ اجالا ہنوز اس کی گود میں براجمان تھی۔ اب اٹھو بھی میری گود گھس جائے گی، پھر اپنے بچے کیسے پالوں گا؟ علی کے شوشے پر وہ خجل ہو کر اٹھنے لگی، تبھی ایک مرتبہ پھر بجلی کی زوردار کڑک کی آواز پر اس کے سینے میں منہ دے گئی۔ وہ اس کے گرد باہوں کا گہرا مضبوط کرتا گمبھیر سرگوشی میں اس کے بالوں میں منہ دیے بولا تو اجالا کی روح فنا ہوئی۔ علی پلیز میرے ساتھ روم میں چلے، وہ روحان سی ہوئی۔ دیکھ لو، خود پھولوں کی سیج پر بلا رہی ہو اس معصوم سے بچے کو، وہ کھڑا ہوتا آنکھیں پٹ پٹاتا اسے بازوں میں بھرتے بولا۔ جی جی بالکل، آپ کی معصومیت تو لاہور کی سڑکوں پر بہہ رہی ہے، وہ خفیف سا طنز کر گئی۔ مگر جوں ہی علی نے روم میں قدم رکھا تو روم کا اتنا فسوق خیز ماحول دیکھ کر بری طرح گھبرائی، چلتی زبان کو بریک لگی۔ علی آج اپنے پٹاخے کا یہ گھبراہٹ بھرا روپ دیکھ کر بار بار محسوس ہو رہا تھا۔ اندر لا کر اسے بیڈ پر اتارا، وہ خود میں سمٹی۔ علی کی جانب سے رونمائی میں اسے ایک پینڈنٹ گفٹ کیا گیا تھا جسے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ جب علی نے اسے خود میں سمیٹا وہ بوکھلائی، مگر آج اس کی آہنی گرفت سے نکل پانا ناممکن تھا۔ وہ جو فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا، فون کی مسلسل چنگھاڑتی بیل سے میر ہادی اپنی نیند سے دن کے 11 بجے جھنجھلا کر بیدار ہوا۔ کچھ اپنے پہلو میں دیکھا تو خالی بیڈ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی اپنے پاس غیر موجودگی محسوس کر کے وہ ہمیشہ کی طرح بری طرح کوفت میں مبتلا ہوا۔ ایلو میری جان، بآواز بلند اسے جھنجھلا کر پکارا، تبھی فون پھر چنگھاڑ اٹھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! نمبر دیکھا تو چوکا، دادا سائی کا تھا۔ اسے فون یس کر کے ایئرپورٹس کان سے لگائے۔ جی دادا سائی، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے مصروف سے انداز میں بولا۔ پنچایت میں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے اور زمینوں کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، فوراً حویلی پہنچو۔ لہجہ تحکم بھرا تھا۔ آج اس دن کی بات کے بعد، بلکہ اتنے دنوں کی ناراضگی کے بعد انہوں نے خود سے فون کیا تھا۔ لہجے میں پہلے کی طرح مان بھری دھونس تھی، انکار کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔
जी दादा, सही पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक, दिल पर पत्थर रखकर कहा, जबकि इससे दूर जाने का तस्वर ही सुहाने रू था। हम ठीक पहुंच जाना, मैं शाम 5 बजे का वक्त दे रहा हूँ पंचू को। ठीक है, दे दें, पहुंच जाऊंगा, वो संजीदगी से बोला। फोन बंद हो गया। अब उसकी मतलाशी निगाहें इस दुश्मन जान को ढूंढ रही थी। वो बालों में हाथ फेरता हुआ उठा। रूम, लाउंज, किचन, वो कहीं भी नहीं थी। अलबत्ता बाहर से मैक्स के भौंकने की गैर मामूली आवाज़ से वो समझ गया कि मैडम लॉन में है। लीज़ा की आंखें हादी से काफ़ी देर पहले खुली थी। वो मगरूर सा शहजादा गहरी नींद में था। वो उसके तीखे और मगरूर से नक्श को बेख्तियारी में देखी गई। अपनी किस्मत पर रश्क आता था। जो इस कदर मोहब्बत करने वाला खूबरू मर्द उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। रात की उसकी कार गुजार का याद आई तो कानों तक फिर सुर्ख हो गई। क्यों ना नाश्ता बनाया जाए? बालों का जोड़ा बनाती वो बिस्तर से उठी। बड़े दिनों से तबीयत बोझल सी थी। अब भी उठी तो बुरी तरह से सर चकराया, मगर वो हमेशा की तरह इग्नोर करती बाहर निकली और किचन में जाने से पहले लॉन में गई। मैक्स उसी के इंतजार में था। उसे देखकर इंतहाई मोहब्बत से दुम हिलाने लगा। लवीज़ा ने उसे डॉग फूड दिया। वो किचन में आई नाश्ते के लिए। सामान निकाला तो देखा किचन में चाय की पत्ती नहीं थी। चूँकि तमाम राशन ऊपर स्टोर रूम में रखा जाता था, सो खुद ही लाज के ऊपर डबल स्टोरी पर बने स्टोर रूम में आई। मैक्स भी उसके पीछे पीछे चला आया। अभी उसने स्टोर रूम में कदम ही रखा था जब आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चकराकर नीचे गिरती चली गई। चंद पल लगे थे इसे होशोखुर से बेगाना होकर बेसुध होते। मैक्स उसके पाँव में लौटने लगा, फिर बुरी तरह भौंकने लगा जैसे इसे उठाना चाहता हो। फिर उसका स्कार्फ खींचा। जब वो नहीं उठी तो नीचे भागा था। मिरहादी लॉन में आया तो सामने ही मैक्स ऊपर की जानिब देखकर बुरी तरह बोल रहा था। लॉन में भी वो कहीं नहीं दिखाई दी तो हादी अब सच में परेशान हुआ। फिर मैक्स के करीब आया। मैक्स उसका ट्राउज़र अपने मुंह में दबोचकर खींचने लगा। मीर हादी को कुछ गैर मामूली लगा तो मैक्स के पीछे खींचा चला आया। अब वो पिछली जानिब बनी ऊपर की सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहा था, बुरी तरह भौंक रहा था। हे व्हाट हैपेंड टू यू मैक्स? परेशान मत करो, तुम्हारी मालकिन ही बहुत है ये काम सर अंजाम देने के लिए। हादी झल्लाया। लीज़ा शायद स्टडी में उसे तंग करने छुपी थी और मैक्स इसे जाने क्यों तंग कर रहा था। वो वापस जाने लगा जब मैक्स के भौंकने में शिद्दत आई और वो ऊपर भाग गया। अभी हादी चंद कदम ही आगे आया था जब मैक्स उसके फिर पाँव में आया, मगर अब की बार उसके मुंह में लीज़ा का स्कार्फ था। फिर चंद पल लगे इसे मैक्स का इशारा समझने में। वो वापस मुड़कर दो तीन तीन सीढ़ियाँ इकट्ठी फलांगता ऊपर की जानिब भागा। लीज़ा, वो धाड़ा। अब मैक्स स्टोर रूम की जानिब गया तो वो तेज़ी से उसके पीछे आया था। अगला मंजर देखकर मीर हादी की जान लबों पर आई थी। लीज़ा मेरी जान! वो पागल बना उसके पास घुटनों के बल बैठा था जो ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। लीज़ा, उसका सर अपनी गोद में रखा चेहरा आहिस्ती से थपथपाया। जान लबों पर आना किसे कहते हैं मीर हादी को आज पता चला। हादी ने उसे बाजुओं में भरा और नीचे आया। अफसल, उसकी धार पूरे लॉन में गूंजी थी। जब अफसल घबराया हुआ सामने आया। जी छोटे साईं, किसी डॉक्टर को लाओ फौरन, हादी ने बेचैनी से कहा तो अफसल इन्हीं कदमों से वापस चला गया। रूम में लाकर इसे नरमी से बेड पर लिटाया। मैक्स भी उसके पीछे ही रूम में आया था। हादी ने लवीज़ा की नब्ज़ चेक की जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। मीर हादी ने पास पड़े जग में से पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। वो कसमसाई और होश में तो आ गई, मगर अभी भी सर बुरी तरह से चकराया था कि उसने अपने सर पर हाथ रख लिए। क्योंकि मामला राना मीर हादी का था तो अगले 10 मिनट में डॉक्टर समीना उसके रूम में खड़ी थी। आप प्लीज़ बाहर तशरीफ़ ले जाए, मैं तफसीली चेकअप कर लूँ, डॉक्टर ने उसकी उड़ी रंगत देखकर कहा तो मीर हादी मैक्स को लिए बाहर आ गया। 10 मिनट बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई आई। मीर हादी को हैरत हुई। क्या हुआ उसे डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? उसने संजीदगी से पूछा। यस एक्चुअली शी इज़ प्रेग्नेंट। मुस्कुराते हुए डॉक्टर कहती इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुना गई थी। मैंने डिटेल्स पूछी हैं। आई थिंक 2 मंथ प्रेग्नेंट है आपकी मिसेस, बट बहुत ही वीक है और मुझे खून की भी बहुत कमी लग रही है। आप पहले फुर्सत में क्लिनिक लाइएगा उन्हें। श्योर डॉक्टर। मीर हादी से तो बोला भी नहीं जा रहा था। उसके पीछे खड़े अफजल का चेहरा भी खुशी से तमतमाया था। बात ही ऐसी थी, उनका खुश होना बनता था। मीर हादी के इशारा करने पर अफजल डॉक्टर को छोड़ने गया। वो लबों पर बहुत गहरी मुस्कान लिए अंदर आया तो वो आंखों पर बाजू रखे लाल टमाटर चेहरा लिए लेटी हुई थी। हादी उसके शर्माने के इस अंदाज पर फिर निहाल हुआ। मीर हादी उसके करीब आकर नीम दराज हुआ और वो खुद में सिमटी। मुबारक हो मामा टू बी। हादी की सरगोशी ने उसके चेहरे पर लहू छलकाया था। वो उससे छुपने को करवट बदलने लगी, मगर मीर हादी ने उसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने पर गिराया। थैंक्स मेरी जान, नहीं जानती तुमने मुझे किस कदर बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया। मीर हादी का दिमाग अलग से ताने बाने बुनने लगा कि अब कुदरत ने उस पर मेहरबान होकर उसके हाथ हवेली वालों की सबसे बड़ी कमज़ोरी लगा दी थी। अब वो यकीनन लवीज़ा को उससे अलग करने के लिए एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचेंगे। कैसा बोझ? लवीज़ा पूछ बैठी। कुछ नहीं, स्टोर रूम में क्या करने गई थी? उसका ध्यान भटकाने को काफ़ी देर से दिमाग में मचलता सवाल पूछा। नाश्ता बनाने लगी थी तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो लेने गई।
اس نے معصومیت سے کہا تو ہادی مسکرایا۔ فریدہ کدھر مر گئی؟ ایسے مت بولے، اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی تو میں نے خود اسے چھٹی دے دی۔ ڈرا دیا مجھے مسز۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تم بہت ویک ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی، بہت پریشان کرتی ہو۔ آپ بھی تو مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس الزام پر وہ مسکرایا۔ میں نے کب پریشان کیا تمہیں؟ ہادی نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تو وہ انجان بن گیا۔ ہو لویسا کو صدمہ لگا تھا۔ ابھی جو کل بارش میں بھیگنے کے بعد اتنا پریشان کیا وہ پھر معصومیت سے بولی تو ہادی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب اس کی شاید سمجھتے لویسا نے خجالت اور ناراضگی سے اس کے سینے میں منہ دیا تو بندہ بھیگ کر گستاخیاں کرتے ہوئے خود ہی دعوت نظارہ اور دعوت عشق دے تو بندہ بشرو کیوں نہ سیر ہو کر دعوت اڑاؤں، ہادی نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا۔ لویسا نے اس کے سینے پر مکے برسا مگر وہ نرمی سے اس کی کلائیاں تھام کر اس کی کمر سے لگا چکا تھا۔ آہستگی سے کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا، اپنے تشنہ لب اس کی آنکھوں پر رکھے، پھر چہرے کے ایک ایک نشو و عقیدت سے چوما۔ لویسا تل پتل ہوتی سانسوں کے دوران کسمسائی۔ چھوڑو مجھے ناشتہ بنانے دے، وہ بمشکل ہی بول پائی۔ میر ہادی کی شدتیں ہمیشہ ہی اس شیرنی کو بھیگی بلی بنا دیتی۔ خبردار، پاؤں زمین پر رکھا لیزا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے وارن کیا۔ تبھی میکس اندر آیا اور لیزا کو صحیح سلامت دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ ہادی نرمی سے اس پر سے ہٹا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھایا۔ ہادی نے تشکر اور محبت بھرے احساس سے اس بے زبان کو دیکھا جو زبان نہ ہوتے ہوئے بھی آج اسے نہ صرف سب سمجھا گیا تھا بلکہ بروقت اپنی مالکن کو بچا لیا تھا۔ جانتی ہو لیزا، مجھے کیسے پتا چلا کہ تم اسٹور روم میں بے ہوش پڑی تھی؟ ہادی کی بات پر لویسا چونکی۔ واقعی وہ تو ادھر روم میں سو رہا تھا تو ہادی نے اسے مکمل بات بتائی تو لویسا نے حیرت سے میکس کو دیکھا، پھر اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ قریب آ کر اس کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ او میرا کیوٹ بیبی! لویسا کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ ہادی نے بھی اس کو سہلایا، وہ اتنے میں ہی خوش ہو کر باہر بھاگ گیا۔ ہادی پھر اس کی جانب متوجہ ہوا تو لاشعوری طور پر بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ اب کے اس معصوم حفاظتی اقدام پر میر ہادی کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد اس نے لویسا کو بتایا کہ وہ ضروری کام سے کہیں جا رہا ہے اور لیٹ نائٹ تک لوٹ آئے گا۔ نکاح کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا جب وہ کہیں جا رہا تھا۔ لویسا نے اسے لاکھ تسلی دی کہ وہ چلا جائے، وہ اپنا خود خیال رکھ سکتی ہے، مگر میر ہادی تو اب اسے اس حالت میں چھوڑ کر بالکل نہیں کہیں جانا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ ایک انتہائی خفیہ فلیٹ میں بیٹھے رانا میر ہاشم نے اپنے سامنے بیٹھے ایک دیو ہیکل اور انتہائی بھیانک اور بھدی شکل والے آدمی کے سامنے بڑے نوٹوں کی کچھ گڈیاں اچھالی۔ کام آج ہو جانا چاہیے، میر ہاشم کا سرسراتا لہجہ۔ اور آپ کا پوتا؟ میں نے اپنے پوتے کو بہانے سے حویلی بلایا ہے اور کچھ بھی کر کے آج رات اسے وہیں روک لوں گا۔ تاثر کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، مزاحمت میں ماری گئی، بچنی نہیں چاہیے وہ، میر ہاشم نے اطمینان سے کہا۔ مارنا ضروری ہے کیا؟ وہ خباثت سے رال ٹپکاتا بولا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس ہے؟ تم جیسے کتے کے آگے ٹکڑے کیوں پھینکے ہیں تاکہ کام ہو جائے اور وہ ماری جائے؟ میر ہاشم غصے سے پھنکارا۔ اگر اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے پاس رکھ لوں، جب جیب بھر جائے تب مار کر پھینک دوں گا، وہ اطمینان سے اپنا غلاظت بھرا پلان بتانے لگا۔ اگر ایسا کیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ میں بے شک اس کی جان لینا چاہتا ہوں مگر میرے پوتے کی عزت ہے، وہ گندی نظر بھی ڈالی تو آنکھیں نکال لوں گا۔ جاؤ اور مار دو اسے، ہاتھ لگانے کی گستاخی مت کرنا، نہیں تو پوری نسل اجاڑ دوں گا تمہاری، سمجھے؟ میر ہاشم دھاڑے تو وہ گھکیا گیا۔ معاف کر دیں، میں تو ویسے ہی، اور اگر آپ کے پوتے کو پتہ چل گیا تو پکڑے گئے تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے، وہ دانت پیس کر بولا۔ اچھا سمجھ گیا، کام ہو مکمل کر کے مجھے اس ملک سے فرار ہونا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے دفاع کا استعمال کیا۔ میرے پوتے کے وفادار گارڈز اور ایک وفادار نوکر افضل ہوگا وہاں، انہیں بس زخمی یا بے ہوش کرنا ہے، ایک کتا بھی ہوگا، اسے بھی بے ہوش کر دینا۔ میں اپنے آدمی ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہاری مدد کریں گے ان سب کو قابو کرنے میں۔ وہ انہیں قابو کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے مگر اندر بس تم ہی جاؤ گے، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، وہ کہتا نوٹوں کی گڈیاں اٹھاتا یہ جا اور وہ جا۔ اوہ بڈھا کہیں گا، اگر اتنے امیر زادے نے رکھی ہوئی ہے تو جانی کتنی خوبصورت ہوگی۔ لو بھائی رجب، آج تو سہاگرات منانے کی رات ہے۔ وہ آنکھوں میں خباثت بھری چمک لیے اپنے مکروہ پلان بناتا وہاں سے نکلا تھا۔ میر ہادی واقعی 3 بجے کے قریب حویلی پہنچا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو ادھر وقت کو چھوڑنے زمرد آیا ہوا تھا، وہ بھی گاڑی سے نکلا اور انتہائی طیش، اشتعال اور نفرت سے رانا میر ہادی کو گھورا۔ وہ شروع دن سے اس سے خاص قسم کی پرخاش کھاتے ہوئے حسد اور جلن کا شکار تھا۔ حالانکہ میر ہادی سے 4 سال چھوٹا تھا، ہر وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی میر ہادی کا مقدر بن جاتی، دولت، شہرت، عزت، کامیابی۔ زندگی کے ہر قدم پر ایسا ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی وہ خود بخود میر ہادی کی
قسمت کی لکیر بن جاتی وہ کیوں نہ پرخاش تھا، اور اب تو اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی بھی برباد ہو چکی تھی۔ تو اب تو کچھ خاص قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی اسے میر ہادی سے۔ اب بھی وہ طیش میں اس کے سامنے آیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میر ہادی میری بہن کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی؟ وہ پھنکارا۔ یہ میرا اور تمہاری بہن کا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا؟ رانا میر ہادی کے اطمینان میں ہمیشہ کی طرح اسے آگ لگائی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا اس حرافہ۔ زمرد کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب رانا میر ہادی کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اسے بختاور کی جانب سے زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ ششدر سا اپنی بہن کو دیکھے گیا۔ تمہیں کس نے حق دیا زمرد کے کسی کی بہن بیٹی کے لیے گندے لفظ استعمال کرو؟ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم دور رہو اس سب سے، اور چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو۔ میر ہادی اسے خانخوار نگاہوں سے گھورتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر جا چکا تھا۔ آپ زمرد جھنجھلایا۔ زمرد جاؤ، حویلی واپس جاؤ۔ بختاور نے اسے جھڑکا تو وہ پیر پٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میر ہادی بگڑے ہوئے تیور لیے اندر آیا تھا۔ اپنی کنپٹیاں سہلا کر اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ پھر بختاور بھی اندر آئی اور اسے باتوں میں الجھاتے کافی تھی۔ تب تک وہ مکمل طور پر اپنا غصہ بھول چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں اور امی سائیں کدھر ہیں؟ اس نے پوچھا تو بختاور مسکرائی۔ آپ کے آنے کا سن کر دونوں اماں سائیں کمرے میں بند ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ ناراض جو ہیں آپ سے؟ بختاور نے کہا تو اس نے سرد سی آہ بھری اور اٹھا۔ میں مل کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا اماں سائیں کے کمرے کی جانب آیا۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ساس بہو منہ پھولائے مسہری پر براجمان تھی۔ وہ مسکرایا، آگے بڑھ کر زبردستی دونوں کے منہ چومے۔ آ گئی 3 ماہ کے بعد ماں اور بوڑھی دادی کی یاد؟ بیوی کے پلو سے نکلنے کو دل کر گیا چھوٹے سائیں کا؟ اماں سائیں نے خفیف سا طنز کیا تو واقعی شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس عرصے میں وہ واقعی ان سے ملنے نہیں آیا تھا۔ معاف کیجیے گا اماں سائیں، کچھ مصروف تھا۔ وہ ان کے سامنے کاٹ پر بیٹھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میر ہادی، بختاور کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ممتاز بیگم نے پہلو بدلتے کہا۔ میں نے اسے اجازت لی تھی امی سائیں، وہ سکون سے بولا۔ چھوڑ دو اسے میر ہادی، ہم اسے کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے، اماں سائیں نے کہا تو اس نے کھڑکی کے پار دیکھا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میر ہادی نے کہا تو دونوں ساس بہو کو سانپ سونکھ گیا، مگر چہرے ضرور خوشی سے تمتماتے دہک اٹھے تھے۔ لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جانتا جو تھا یہ خبر سن کر کون کم بخت اسے ایسے مشورے دے گا، بلکہ وہ تو اسے حویلی لانے کو تڑپ جائیں گی۔ ہوا بھی یہی۔ ممتاز بیگم کچھ کہنے لگی جب اماں سائیں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی پوتے کا داؤ سمجھ گئی تھی، اسی لیے بولی، ابھی تو طلاق ہوگی نہیں، تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا بچے کو ہم بختاور کی گود میں ڈال دیں گے، پھر چھوڑ دینا اسے، وہ سکون سے بولی، مگر میر ہادی کا دھواں دھواں ہو کر سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ضرور مسکرائی۔ کیوں میں کسی مظلوم کی آہیں بدوائیں اپنے سر کیوں لوں؟ ایک تو میں اسے چھوڑ دوں، اوپر سے اس کے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لوں؟ کبھی نہیں۔ اسے چھوڑا تو بچہ بھی اسی کو ملے گا، سمجھے آپ لوگ؟ وہ بھی رانا میر ہادی تھا، دانت پیس کر بولا، مگر ان کو اب مسکراتے دیکھ کر انہیں نروٹھے پن سے گھورا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر جانے لگا جب اماں سائیں کی بات نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ اپنے دادا اور بابا کو خود بتانا جیسے ہمیں بتایا۔ ہم نہیں بتائیں گے۔ وہ جانتی تھی ان میں سخت قسم کی ناراضگی چل رہی ہے اسی مدعے کو لے کر، اور اگر میر ہادی انہیں خود یہ بات بتائے تو یہ ناراضگی دور ہو سکتی ہے۔ صحیح، بس ایک لفظی جواب تھا، نہ ہاتھی نہ نا۔ کب لا رہے ہو اسے حویلی؟ ان کی بات پر میر ہادی کو سکون ملا، جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی کچھ وقت لگے گا، وہ کہتا رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پھر پنچایت و زمینوں کے بکھیڑوں میں ایسا الجھا کہ گئے رات تک بھی اس کی جان نہیں چھوٹی۔ میر ہاشم نے اسے کسی نہ کسی کام میں الجھا کر رکھا ہوا تھا، پھر اماں اور امی سائیں کی اصرار پر وہ حویلی رک گیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر اس کے میسج کرنے پر کہ وہ آج رات نہیں آ پائے گا پریشان تو ہوئی، مگر پھر خود کو تسلی دے کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حیرت انگیز طور پر میر لاش اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب غیر معمول سے شور پر لویزا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھی اور آہستگی سے دبے قدموں باہر آئی تھی۔ وہ شیطان صرف سانڈ پچھلی جانب سے کچن میں گھس چکا تھا۔ ہاتھ میں ایک بوتل تھی جو کہ شاید شراب کی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا تیز دھاڑ خنجر۔ واہ واہ، آج تو شراب اور شباب دونوں سے لطف اٹھانا ہے، مزہ ہی آ جائے گا۔ وہ بوتل منہ سے لگاتا بڑبڑایا۔ باہر وہ جو لاؤنج تک آئی تھی، کچن میں شیطان کی موجودگی دیکھ کر وہ اس کی مکروہ عزائم جان کر خوف سے لٹھی کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ادھر وہ شیطان ملگجے اندھیرے میں اسے شاید دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی جانب لپکا، اور وہ جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی قدم جیسے وہیں منجمد ہو گئے۔ میر ہادی بیڈ پر لیٹا بے چین سا ہوا تھا۔ رات گہری تھی، تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، اور اس دشمن جان کے بغیر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بختاور اچھی طرح اس کی جھنجھلاہٹ اور بے چینی دیکھ رہی تھی۔ اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ کر بختاور نے ایک سرد سی آہ بھری۔ فون کر لیں اسے، بختاور نے اپنے فون سے نگاہ ہٹا کر اسے مشورہ دیا۔
واٹ؟ میر ہادی کو جھٹکا لگا۔ میں نے کہا اسے فون کر لیں، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں، کیا پتہ وہ بھی آپ کے فون کا ویٹ کر رہی ہو۔ وہ ابھی سکون سے بولی تو میر ہادی ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر اپنا فون اٹھا گیا۔ کافی دیر بیلز جاتی رہی مگر ادھر سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اس نے تنگ آ کر افضل کو کال ملائی، مگر جب افضل نے اور پھر باقی گارڈ میں سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ لیزا نے فون ریسیو نہیں کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سو گئی ہوگی، مگر افضل اور گارڈز یہ گستاخی نہیں کر سکتے، خاص طور پر تب جب وہ کہیں جائیں اور لویزا کی ذمہ داری سے سونپ کر آئیں۔ تو میر ہادی جانتا تھا کہ اس صورت میں افضل رات کو ہمیشہ جاگتا تھا تاکہ لویزا کی حفاظت کر سکے اور دن میں سوتا تھا۔ کئی مرتبہ کے فون کرنے پر بھی جب کسی نے فون ریسیو نہیں کیا تو وہ آندھی بنا اس روم سے نکلا۔ بھاری قدموں کی دھمک حویلی کے طویل و عریض لاؤنج میں گونجی تھی۔ کدھر جا رہے ہو برخودار؟ دادا سائی کی دھاڑ گونجی تھی لاؤنج میں۔ اس نے بنا کر پیچھے دیکھا تو دادا، بابا، اماں سائی اور ممتاز بیگم لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر وہ اس قدر بے چین تھا کہ دیکھ ہی نہیں پایا۔ میر لا جا رہا ہوں، سکون سے کمر پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیا جادو کیا ہے اس لڑکی نے تم پر کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا؟ دادا سائی نے دانت پیس کر اپنے خوبرو اور وجیہہ پوتے کا ملاحظہ کیا۔ پتہ نہیں دادا سائی، یہ بات تو آج تک میں خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ اطمینان برقرار تھا مگر سامنے والے کو آگ ضرور لگی۔ اور ہم نے تو کہا ہے کہ آج تم حویلی رکو گے، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نگاہوں میں؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ فی الحال اسے بڑھ کر کچھ بھی نہیں میرے لیے، وہ پھر سکون سے بولا تو ان کے سینے میں ایک اندھے کی آگ سی بھڑکی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا ہم سے مقابلہ کر رہے ہو؟ دادا سائی نے انگارے چبائے۔ آپ کے اکلوتے خاندان کے چشم و چراغ اور اربوں کی جائیداد کی مالک یعنی کہ میرے رانا میر ہادی کے جینے کی وجہ ہے وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ تعجب ہے اب بھی آپ اس کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پائے؟ اس کے الفاظ جانے کیوں سب کو لاجواب کرتے چبھتے ہوئے لگتے تھے۔ اب تو بختاور بھی پلر کی اوٹ میں سے اس کی باتیں سانس رو کر سن رہی تھی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب ہوا کیا ہے جو منہ اٹھا کر چل پڑے ہو؟ دادا سائی پھر پھنکارے۔ مجھے کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، میری عزت کی حفاظت کا سوال ہے، جانا ہوگا مجھے۔ میں نے اپنے آدمی کو بھیجا ہے اس کا کام تمام کرنے کے لیے۔ دادا سائی کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے سروں پر حویلی کی چھت گری تھی جیسے، یا پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ میر ہادی کے تاثرات پل بھر میں بدلے، لال انگارہ آنکھیں اور لہو چھلکاتا چہرہ رکھے یوں تنی جیسے ابھی پھٹ پڑیں گے، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا سائی؟ رانا میر دراب کو ہی ہوش آیا تھا بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان سے باز پرس کرنے کا۔ رانا میر ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کر کھڑے ہوئے۔ جو بھی کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اب تک تو اس کا کام تمام بھی کر دیا ہوگا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا انہوں نے۔ نہیں، ابھی نہیں کیا ہوگا کام تمام۔ رانا میر ہادی کی سرسراتی آواز حال میں گونجی۔ نہیں بھی کیا ہوگا کام تمام تو اپنے آدمی کو فون کر کے کہیں کہ گولی یا خنجر کا سب سے پہلا وار اس کے پیٹ پر کریں۔ میر ہادی نے کہا تو سب نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو، جبکہ اس کی بات سمجھ کر اماں سائی اور ممتاز بیگم بآواز بلند رونے لگی۔ کیوں ایسا کیوں بولوں اپنے آدمی کو؟ دادا سائی نے پوتے کی فرمائش پر خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ اس خاندان کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ الفاظ یا پگھلا ہوا سیسا جملہ تھا کہ آندھی یا طوفان جو میر حویلی کی تمام اکڑ، رعب، تنتنا اور غرور کا سر کچل کر اسے خاک میں ملا گئی۔ دادا سائی اپنی جگہ پر کھڑے بری طرح لڑکھڑائے کہ میر دراب کو انہیں سہارا دینا پڑا۔ میر ہادی نے ایک تمسخرانہ اور حقارت بھری نگاہ ان پر ڈالی جو اپنی انا اور ضد میں اندھے ہو چکے تھے۔ دادا سائی، اگر میری بیوی کو ایک خروچ بھی پہنچے یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو خدا کی قسم، اسی بچے کی قسم، رانا میر ہاشم کی نسل رانا میر ہادی پر ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار رانا میر ہاشم خود ہی ہوں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکلا۔ دادا سائی کے جسم میں جیسے جان نکلی تھی۔ میر دراب نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ میر دراب، میرا فون دو، مجھے جلدی کرو، وہ دھاڑے تھے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اگر اس کی بیوی یا بچی کو کچھ ہو گیا تو؟ اماں سائی کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے اس دن کا، اور آج جب وہ خبر ملی تو جیسے عنقریب ہی چھننے والی تھی۔ تم لوگوں کو پتا تھا پہلے؟ میر دراب ممتاز بیگم کی جانب دیکھ کر دھاڑے۔ نہیں، آج ہی بتایا اس نے، وہ گھبرا گئی۔ میر ہاشم کافی دیر رجب کا فون ٹرائی کرتے رہے مگر اس خبیث نے فون نہ اٹھایا۔ 2-3 گھنٹے سخت ٹینشن میں گزرے تھے۔ آج کی رات بہت بھاری تھی، حویلی کے تمام افراد جاگ رہے تھے۔ آخر تک ہار کر جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرنا پڑا۔ وہ پولیس کو اطلاع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے دنیا والوں کو اور میڈیا کو اس بات کی بھنک لگ سکتی تھی، مگر اس کے باوجود میر ہاشم نے ایک نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا۔ دوسری جانب کمشنر آف پنجاب تھے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں کمشنر، میری بہو ہے وہاں پر اور اس کی جان خطرے میں ہے، فوراً جا کر اس کی حفاظت کرو، ایک خروچ بھی نہ آئے اسے۔
وہ جانے اور کیا کیا بتا رہے تھے۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے کبھی اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے، اور اب گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ اس کنڈیشن میں بالکل نہیں تھا کہ گاڑی ڈرائیو کر سکے۔ رات کو لگائی سن گلاسز کے پیچھے بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھی اور لبوں پر اس کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اس کا دل کیا عالی اور اجالا کو اطلاع دیتے، مگر وہ ایک جان کے لیے ان کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ رات کے 1:30 بجے باہر رانا میر ہاشم کے آدمیوں نے گارڈز افضل کو قابو کر کے بے ہوش کر کے کوارٹر میں بند کر دیا تھا۔ میکس کو اس کے گھر میں بند کر دیا تھا۔ باقی آدمی واپس چلے گئے تھے، جبکہ رجب کچن کی جانب اندر گھسا تھا۔ لویزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لویزا کی جانب لڑکھڑا کر بڑھا تو وہ واپس مڑ کر بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر اس نے لاک لگایا۔ دروازے سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ دیو ہیکل آدمی جلد ہی دروازہ بھی توڑ دے گا۔ لویزا نے گہرے گہرے سانس لی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جانے کیسے اور کیوں، مگر ایک بھاری مہربان سی آواز کانوں میں گونجی، جیسے یہ سبق اسے بچپن سے لے کر اب تک ازبر کروائے گئے ہوں، جیسے یہ بار بار سے اسے سکھایا گیا ہو۔ یہ 5 پوائنٹس ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا میری بچی۔ ہر کوئی جو بھی تمہارے آس پاس ہو، ضروری نہیں کہ سبھی اچھے ہوں۔ ان میں سے کوئی گندا بیڈ مین بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں ہارم پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، ڈرنا نہیں، بالکل بھی۔ فیئر از دا بگیسٹ اینیمی۔ ڈر سب سے بڑا دشمن ہے۔ ڈر آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کمزور کر دے گا۔ دوسرا، سچویشن کو فیس کرنا، سامنے والے کو آپ ہمت والی اور بہادر ہو کر یہ دکھانا۔ تیسرا، ایٹ دا سیم ٹائم اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا اور مشکل سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ فورتھ، کسی اپنے کو انفارم کرنے کی کوشش کرو۔ ففتھ، اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کام نہ کرے تو اپنی پوری طاقت لگا کر سامنے والے پر اٹیک کر دو۔ اس کا دماغ پوری تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی، میکس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ بے زبان جس نے آج ہی اپنی اس قدر وفاداری کا ثبوت دیتے اس کی جان بچائی تھی، اب اس کی باری تھی یہ قرض اتارنے کی۔ اسے میکس کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ بھونک رہا تھا اور جلدی اسے بچانے اندر آ جاتا، مگر اس سانڈ کے سامنے اس ننھی سی جان کی کیا اوقات تھی۔ یہ ایک ہی بار میں اس سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بچے کو بچانا تھا، اس کے لیے جس کی وہ امانت تھی، جس کا بچہ اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گارڈز اور افضل کاکا کو یہ لوگ نقصان پہنچا چکے ہوں گے، تبھی وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچ پائے۔ وہ عورت تو جنت کی حقدار ہوتی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت یعنی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ آخر کیوں ایک لڑکی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا تو اسے بچائے گا؟ آخر وہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنی ہیرو خود کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ مردوں کے کندھوں پر پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، تو اپنی حفاظت کا بوجھ بھی کیوں ڈالا جائے ان کے کندھوں پر؟ اس کام کی ذمہ داری خود کیوں نہ اٹھائی جائے؟ ایک بچہ برداشت کرنے کا درد تکلیف ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ درد بار بار برداشت کرنے والی ایک عورت خود کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنا سکتی کہ کسی درندے سے خود کو بچا سکے، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا سکے۔ لویزا ایک اسمبلی اپنی جگہ سے شیرنی بنی اٹھی تھی۔ فون دوسرے روم میں تھا، لہٰذا کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر لینڈ لائن فون چیک کیا جو شاید ڈسکنیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اب وہ کمرے کے پچھلے دروازے کو ان لاک کرتی باہر نکل کر گھوم کر کچن میں آئی تھی۔ کچن میں آ کر اپنے مطلب کے ہتھیار نکال کر ٹیبل پر رکھے اور خود کو لیسا بی بولڈ اور بی بریو بولتی لاؤنج میں آئی۔ باہر وہ سانڈ دروازے سے مٹ بھیڑ میں مصروف تھا۔ اور سانڈ بیوقوف گدھے کی اولاد، ادھر کیا ڈھونڈ رہی ہوں؟ ادھر ہوں میں، آؤ مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ لویزا چلائی تو وہ بھنبھناتا حیرت زدہ سا ہو کر پلٹا اور خون خوانے گاؤں سے رال ٹپکاتا اس باشت بھر کی نازک لڑکی کو دیکھا جو اس کی جانب لپکا۔ جب وہ 2 قدم کے فاصلے پر آیا تو تبھی لویزا نے سرخ مرچوں کا پورا ڈبہ کھول کر اس کے منہ پر اچھالا تھا۔ سیکنڈوں میں اسے اپنی نانی یاد دلائی تھی، سارا نشہ ہرن ہوا تھا۔ وہ کٹے بکرے کی طرح چنگاڑنے لگا۔ پھر لویزا نے نمک اور دیگر مرچ مسالوں سے اس کی تواضع کی تھی۔ اب لویزا نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پر لپیٹ کر اس کا سر پوری طاقت لگا کر دیوار سے دے مارا۔ وہ مسلسل چنگاڑنے لگا اور بری طرح لویزا کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگا۔ لویزا نے کچن کے تمام انسٹرومنٹ طبلہ بنا کر اس سانڈ پر بجا دیے تھے۔ لویزا نے بیلن گھما کر اس کے سر پر مارا، مگر اس دوران لویزا کو اس سانڈ کا ایک ہاتھ ہی پڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بری طرح سے لڑکھڑائی۔ سر دیوار پر لگا اور الماری کی نوک لگنے سے ماتھے پر ہلکا سا خون بہنے لگا۔ اب وہ پچھلے دروازے سے بھاگ کر گم ہو گئی۔ وہ چیختا چنگاڑتا گالیاں بکتا سنک تک آیا اور اپنا منہ ٹیپ کھول کر نیچے کر دیا۔ کچھ دیر بعد آنکھوں کی جلن کچھ کم ہوئی، مگر سر پر بنے 2 آلو نما گھومر ضرور چل کر رہے تھے۔ وہ خنجر اٹھا کر دانت پیستا اندر کی جانب پھر لپکا، مگر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تارے زمین پر اترے تھے جب دھماکے کی آواز پر ایک واز اس کے سر پر پھوٹا
اور پھر وہ لہو لہان سر پکڑ کر چنکارنے لگا۔ اس کے باوجود ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ لویزا دیوار کے پاس کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ خبیث الو کے پٹھے، شراب اور شباب کے مزے لوگے؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ تمہیں تو چکھاتی ہوں میں مزہ۔ لویزا نے جان بوجھ کر اسے اکسایا، اپنی کوشش میں کامیابی ہوئی تھی۔ وہ جو اس کی جانب لپکا دیکھ ہی نہ پائے کہ لویزا نے اپنے سامنے بڑا سا گلدان رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ جب گلدان میں الجھا، لویزا سامنے سے تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کا سر دھڑام سے دیوار پر بجا۔ وہ بھاگ کر کچن سے پھر لوہے کی راڈ لائی تھی اور اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ اتنے میں میکس بھی اندر گھس آیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ کو اپنے دانتوں میں لے کر بھنبوڑ ڈالا تھا۔ وہ بری طرح چیختا چلاتا رہا، مگر لویزا اس کی ہڈی پسلی سینک چکی تھی اور میکس بھی اپنا حساب بے باک کر چکا تھا۔ ارے یہ لو میری ماں، میری بہن، میرے جڑے ہاتھ دیکھو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے جانے دو، اس نے منت کی۔ میکس سٹاپ، بس کرو، اس نے بولا تو میکس ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اور تم بھیڑیا ہرگز نہیں۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں اور تمہاری دھلائی کروں تو جو کہتی ہوں کرتے جاؤ، ابھی اٹھو، ابھی کے ابھی۔ اب اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اس باشت بھل کی پٹاخہ لڑکی کی باتوں پر عمل کرتا، سو وہ اٹھا۔ اس کرسی پر بیٹھو اور اپنے پاس پڑی رسی سے اپنے پاؤں باندھو۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے پیر باندھے اور ایک ہاتھ بھی باندھ لیا۔ لویزا نے اس کے سر پر ایک ڈنڈا بجایا۔ جب تک وہ درد کے اثر میں رائس پر حملہ آور نہیں کر سکتا تھا، لویزا نے فوراً ہی اس کا دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے جکڑ کر باندھ دیا اور احتیاط کے طور پر پوری رسی اس کے گرد لپیٹ دی، اسے صحیح طرح سے رسیوں میں جکڑ دیا۔ اب لویزا نے اس کی پاکٹ سے فون نکالا اور نڈھال سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو اسی کے فون سے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پولیس تو کب کی حرکت میں آ چکی ہے۔ بغیرت آدمی مجھے برباد کرنے آتے، اب بات تو تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ بیوی کا نمبر کس نام سے سیو کیا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ غرائی فون لسٹ میں سے اس کی بیوی کا نمبر ڈھونڈنا چاہا۔ وہ صدمے سے کنگ ہوا۔ باجی پلیز، خدا کا واسطہ میری جان بخش دو، میری بیوی کو مت بتانا۔ بیوی کے نام پر وہ گھگیا گیا اور بنا سماچر پر اتر آیا۔ تم بخش دے میری جان ذلیل انسان، وہ دانت پیس کر بولی اور اس کی بیوی کا فون ملا کر مرچ مسالوں کے ساتھ اس کے شوہر کے کالے کرتوت بتائے اور اس وقت کی صورتحال سے بھی اسے آگاہ کیا۔ پولیس آنے ہی والی ہے، صبح کو تھانے میں سے چھڑوا لینا اپنے میاں کو۔ یہ کہتے لویزا نے اس گنڈے کی جانب دیکھا جو اتنی مار کھانے اور سر پر مسلسل بہتے خون کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ لویزا نے نفی میں سر ہلاتے اسے افسوس سے دیکھا۔ مجھے ہادی کو کال کرنی چاہیے۔ وہ اپنے روم کی جانب گئی۔ میکس بھی اندر آیا۔ لویزا نے روم احتیاطاً لاک کیا تھا۔ اتنی دو ٹینشن اور اتنے سروائیو کے بعد اس کا خود کا سر چکرا رہا تھا، کچھ سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ ابھی فون ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔